اب اس عنوان کی شروعات سے پہلے میں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آپ جو ہے اسلامک ریسرچ سینٹر کے پریزیڈنٹ اور فاؤنڈر ہیں۔ الحمدللہ عصری تعلیم میں آپ نے بیچلر ان کمپیوٹر سائنس، اسی طرح ماسٹر ان کمپیوٹر ایپلیکیشن اور LLB مکمل کیا۔ اسی طرح بہت سارے آپ نے اسلامک کورسز جو دین اسلام سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کمپیریٹیو ریلیجن یعنی کرسچینٹی وغیرہ ایسے دیگر مذاہب پر بھی آپ نے سرٹیفیکیشن کورسز مکمل کیے۔ الحمدللہ آپ سبھی جانتے ہیں ہندوستان کے اکثر بڑے شہروں میں اور آس پاس کے علاقوں میں آپ کے بہت سارے جو ہے پروگرامز ہوئے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پر سعودی عرب اور دبئی میں بھی آپ نے جو ہے الحمدللہ لیکچرز لیے ہیں۔ تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے اور فرشتے کس کے لیے نازل ہوتے ہیں اس عنوان پر روشنی ڈالیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے جو ہے چوتھے سیشن کے جو ہے نشست کے دوسرے سیشن میں دوسرے حصے میں جمع ہوئے، اور جیسے کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج میں آپ کے سامنے جو ہے فرشتے کس کے لیے نازل ہوتے ہیں، فرشتے جن کی تفصیلات الحمدللہ ہم نے فرشتوں کی دنیا، ان کی کیفیت، ان پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں، وہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو فرشتے کس کے لیے اترتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی یہ مخلوق جو کہ بہت ہی پاکیزہ مخلوق، باحیا مخلوق، با نظم مخلوق، اور اللہ رب العزت نے مختلف کاموں پر ان کو جو ہے تعینات کر رکھا ہے، تو وہ جو ہے کس کے لیے نازل ہوتی ہے؟ فرشتوں کا کسی کے لیے نازل ہونا یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، یہ معمولی بات نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن آدم کی اولاد ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور دنیا میں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو چیز لینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں حاصل کبھی نہیں ہو پاتی۔ ہماری کافی مرادیں ہوتی، کافی خواہشات ہوتی ہیں، ان خواہشات اور مرادوں کو پورا کرنے پتہ نہیں لوگ کبھی کبھار غیر شرعی طریقے اور کتنے در اور کتنے دروازے اور کتنی دیواریں اور کتنے جگہ غیر اللہ کے سامنے بھی سر جھکا لیتے ہیں، ٹھیک، اور اس کے علاوہ اعلیٰ افسران کے سامنے تاکہ ان کی حاجتیں پوری ہو جائے، ٹھیک، بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت سے نہیں مانگتے، ویسے اعمال نہیں کرتے جن کے ذریعے اللہ رب العزت ہمارے مسائل کو حل کر دے، اور ایسے کام نہیں کرتے جن کاموں کے کرنے سے دنیا میں بھی خیر اور فائدہ ہوں گا انشاءاللہ، اور آخرت کی بھی خیر اور بھلائی ہے، ان کاموں کی طرف زیادہ ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے، بلکہ غیر شرعی کاموں کو تلاش کرتے ہیں اور غیر شرعی طریقوں کو بہرحال ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ انہی ایک طریقوں میں سے جو طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت سے ہم مانگ سکتے ہیں، اور جب اللہ رب العزت اعمال کو پسند کرتا ہے تو پھر ان کو بھیج دیتا ہے جن کو ہم فرشتے یا ملائکہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے فرشتے
نیک اعمال کی وجہ سے نازل ہوتے ہیں، اور جب وہ نازل ہوتے ہیں تو اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، چونکہ وہ اپنی منمانی نہیں کرتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے، کسی سے خوش ہوتا ہے، اور کسی کی بات کے لیے وہ قبول کر لیتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، تب اللہ رب العزت اپنے اس مخلوق کو، جس کو فرشتہ کہتے ہیں، اس کو نازل کر دیتا ہے۔ اور فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، وہ اپنی منمانی اور اپنی خواہشات کے مطابق کوئی کام نہیں کرتے۔ اور جس عمل کے لیے فرشتہ نازل ہو جائے، نازل کا معنی اتر جائے، تو اس کا مطلب وہ عمل اللہ کا محبوب ترین عمل ہے۔ یہ بات کو یاد رکھیے، جس عمل کے لیے فرشتہ نازل ہو جائے وہ اللہ کا محبوب ترین عمل ہے۔ گو ہم اسے نہیں دیکھتے لیکن اس کی موجودگی ہمارے لیے ایک بہت بڑی عظمت کی بات ہے، اس لیے کہ اس کی موجودگی اس چیز کی دلیل ہے کہ ہمارا رب اس عمل کو پسند کر رہا ہے، تبھی اس کو نازل کیا، اور وہ اس عمل کو دیکھنے کے لیے، لکھنے کے لیے، سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی کیفیت کو جا کے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی چونکہ اللہ نے کام دیا ہے، جا کر اللہ رب العزت بیان کرنے کے لیے تعینات ہے، اور وہ آ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، فرشتوں کا کسی جگہ آنا یہ بہت بہترین اور خوش بختی اور جو ہے خیر اور برکت کی علامت ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں نازل ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس جاتے تو اگر وہ کھانا کھلاتا تو اس کو دعا دیتے، اس دعا کے الفاظ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمہارے لیے نازل کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرشتوں کو نازل کرے۔ یہ بہت بڑا سبب ہے، ایک بہت بڑا عمل ہوگا کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھیج دے۔ اور میں نے جیسا کہا کہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، اور جب فرشتے اترتے ہیں تو گویا وہ بندہ محبوب ہے، وہ عمل محبوب ہے، اللہ نے پسند کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس مخلوق کو بھیج دیا تاکہ اس عمل کو وہ ریکارڈ کر لے، اس کو لکھ لے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ۔ مشرکین مکہ کا اور دیگر اقوام کا آج بھی ایسا عقیدہ ہے، مشرکین مکہ کا دور جہالت میں، اسلام سے پہلے، اور بہت ساری اقوام کا ایک عقیدہ اس زمانے میں تھا کہ فرشتے نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا اور کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ رحمان نے کوئی اولاد نہیں جنی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کو اولاد ہے، مطلب بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا بل عباد مکرمون، وہ تو اکرام والے اس کے بندے ہیں۔ یہ فرشتوں کے تعلق سے بات ہو رہی۔ آگے فرما کہا لا یسبقونہ بقول وہم بامرہم یعملون، اور وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس کے معزز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات میں سبقت نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے آگے نہیں جاتے، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کا رب انہیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ جانتا ہے ان کے تعلق سے، کس کے؟ فرشتوں کے تعلق سے، ان کا اگلا اور ان کا پچھلا، اللہ کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ کسی کی سفارش اللہ کے سامنے نہیں کرتے مگر اس کی جس سے ان کا رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو فرشتے کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے سوائے اس شخص کی جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہ اس کی سفارش کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ تو ہیبت الہی سے لرزتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ مطلب فرشتے جن کے مشرکین مکہ عبادت کرتے تھے، اللہ نے کہا وہ کوئی اللہ کی اولاد بیٹیاں نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اکرام والے ہیں، کوئی بھی کام اللہ سے آگے بڑھ کر نہیں کرتے، جتنا حکم ہوتا اتنا ہی کام کر گزرتے ہیں۔ اللہ تمام باتیں جانتا ہے ان کے تعلق سے، جو ان کا اگلا ہے اور جو ان کا پچھلا ہے، اور جو ہے وہ صرف انہی کی سفارش کرتے جن سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور وہ ہیبت اور خشیت الہی سے لرزتے ہیں اور کانپتے ہیں اور صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال تفصیلات ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ فرشتے اسی کے لیے آتے ہیں، اسی کی سفارش کرتے ہیں جس سے ان کا رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو اگر حدیث میں کبھی یہ بات سنے آ جائے کہ فلاں عمل کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو لپک جانا چاہیے، عمل کی طرف بڑھ جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی یہ پاکیزہ مخلوق اگر کسی عمل کے لیے آ رہی ہے، شاہد گواہ بن رہی ہے، تو گویا وہ عمل اللہ کی مرضی کا ہے، اللہ کی رضا کا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے اگر کسی معصیت کے کام پر یہ اترتے ہیں، وہاں بھی تو آتے ہیں، تو پھر ہلاکت، بربادی اور بدبختی سمجھ لیجئے اس کی تقدیر میں ہے، اور جہنم آخرت میں وہ جانے والا ہے۔ تو بہرحال جب فرشتوں کے نازل ہونے کی بات ہوتی ہے اور کسی نیک اعمال پر آپ نے فرماتے فرشتے فلاں کے لیے نازل ہوتے فلاں کے لیے، تو سمجھ جائیے بہت بڑا عمل ہے، اور ایسے اعمال کو ہم نے لپک کر
آگے بڑھ کر جو ہے ہنسی اور خوشی سے رضا مطلب اپنی راضی ہو کر کرنا چاہیے کہ اللہ کی یہ مخلوق اگر نازل ہوتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے دنیا کا بیڑا بھی پار ہو جاتا ہے انسان کا، اور آخرت کا بھی بیڑا انشاءاللہ عزیز پار ہو جائیں گا. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں قرآن فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اترتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جب کسی کے پاس جاتے اور صحیح مسلم کی روایت ہے تو اسے دعا دیتے اور کہتے کہ جو ہے فرشتے تمہارے پاس نازل ہو. تو بہرحال اس سے فرشتوں کا آنا یہ ایک بہت بڑے خیر کی علامت ہے، تو ہم ویسے اعمال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اب آئیے وہ کیا اعمال ہیں جن اعمال کے کرنے سے اللہ رب العزت کی یہ مخلوق نازل ہوتی ہے، اترتی ہے، آتی ہے، گواہ بنتی ہے، دیکھتی ہے، لکھتی ہے، اور رب العزت کو جا کر رپورٹ پیش کر دیتی ہے کہ تیرے بندوں کو فلاں فلاں ہم نے پایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مکمل طور سے جانتا ہے کہ ان کے بندے کیا کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں. پھر بھی اللہ رب العزت نے چونکہ انہیں ہم پر گواہ بنا دیا ہے، یہ آ کر اللہ کو رپورٹ دیتے ہیں. تو آئیے چند اعمال، میں یقیناً آج پورے وہ عمل نہیں رکھ سکوں گا جن اعمال کی وجہ سے یا بدولت فرشتے اترتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان میں سے کچھ اعمال ضرور رکھوں گا. اور جو عمل میں نے خاص چنے ہیں یہ وہ عمل ہے جو کرنے میں کوئی بہت محال نہیں ہے، مطلب بہت خطرناک والے عمل نہیں رکھ رہا ہوں کہ فرشتے فلاں کے لیے آ جائیں گے. یہ وہ اعمال ہے بہت چھوٹے ہیں. چھوٹے سے مراد ہماری مشقت کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک بہت بڑے اس لیے تو فرشتے اتر رہے ہیں، لیکن ہماری مشقت اور تکلیف کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کے بعد بہت درجہ رکھتے ہیں. تبھی تو اللہ رب العزت ان کم مشقت والے اعمال پر فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے. تو میں نے چن کے چند اعمال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یقیناً یہ پورے اعمال نہیں ہیں. ان اعمالوں میں سے کچھ اعمال ہیں جن عمل کے کرنے سے، جن عملوں کے اور نیک عمل کے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو کہ برکت کا، رحمت کا، اللہ کی رضا کا اور انشاءاللہ عزیز سفارش کا ذریعہ بھی بنیں گے روز قیامت. ٹھیک ہے، برکت آئیں گی، رحمت آئیں گی، سفارش کریں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال آئیے وہ چند اعمال ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا عمل جس عمل کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ ٹھیک، تو سب سے پہلا عمل یہ ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ اس فرشتے نازل ہوتے، وہ ہے کہ باوضو سونے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. سونے کو انسان جا رہا ہے، کیسے سونا ہے؟ وضو کے ساتھ سونا ہے. بہت مشقت کا کام نہیں، سوائے کسی کے پاس اگر پانی نہ ہو تو. ٹھیک، ورنہ کوئی مشقت کا کام نہیں. انسان نے وضو کیا، اور آج کل تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہیٹر کے ساتھ ساتھ کولر بھی ہوتے ہیں حمام کے اندر، کی ٹھنڈا پانی بھی ہو اگر گرمی زیادہ ہو تو، اور گرم پانی بھی ہو اگر سردی زیادہ ہو تو مشقت کم ہوتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کبھی مشقت ہو یا پانی نہ ملے، تو انسان اگر وضو کر کے سوتا ہے اور اگر اس حدیث کے عمل کے مطابق کہ اس سے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی جو ہے نیکی کا اور برکت کا باعث بنتے ہیں. چونکہ فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں آتے. بات یاد رکھ لیجیے، یہ بات بھی بہرحال یاد رکھ لیجیے، فرشتے ہر کسی کے لیے نہیں اترتے ہیں. جن سے رب راضی ہوتا ہے، آیت ہم دیکھ چکے، جن سے رب راضی ہوتا ہے انہی کے لیے اترتے ہیں. تو لہٰذا باوضو ہو کر جو شخص سوتا ہے فرشتے اس کے لیے اترتے ہیں اور نازل ہوتے ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ان جسموں کو پاک کرو، ان جسموں کو پاک کرو، صاف کرو، دھو، اس کا معنی ہے پاک کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائیں گا. اگر جسموں کو پاک کرو گے تو اللہ پاکیزگی اعمال کے اعتبار سے، سوچ اور وچار کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ عطا فرمائیں گا. تو اسلام میں پاکیزگی بڑی اہم چیز ہے. اور جب میں پاکیزگی کی بات کر رہا ہوں تو اپنے گھر کے حد تک کی پاکیزگی کی بات نہیں ہو رہی ہے. پاکیزگی اپنے جسم کی، پاکیزگی جہاں ہم رہتے ہیں اس کی، پاکیزگی ہمارے محلوں کی، پاکیزگی جو ہمارے شہروں کی، اور پاکیزگی ہمارے ملکوں کی. ظاہر ہونا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمان ہیں اور یہ ایک پاک باز قوم ہے، اس لیے کہ ان کا دین انہیں ہر چیز میں صاف ستھرائی کا حکم دیتا ہے. اور اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے جاتے تو آپ ہاتھ کو دھویا کرتے، ہاتھ کو دھویا کرتے. مطلب کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یہ اتنا اہم عمل ہے. یہ میں اس لیے آپ کو رکھ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر یونیسیف کی طرف سے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائز WHO کے طرف سے ایک دن دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، ہینڈ واشنگ ڈے، تاکہ لوگ عادی ہو ہاتھ دھو. چونکہ اکثر لوگ بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھاتے ہیں، اور اکثر بیماریوں کی وجہ سائنسی اعتبار سے بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھانا ہے.
تو ایک دن ہے پورا سال میں منایا جاتا ہے، صرف ہاتھ دھونا سکھایا جاتا ہے اس دن۔ ہمارے دین نے تو سکھا دیا کہ ہمارے ربی تو 5 وقت وضو کے علاوہ، غسل کے علاوہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے، اور صفائی پاکیزگی کا تو یہ معاملہ ہے۔ تو ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا کرے۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جو انسان وضو کے ساتھ، طہارت کے ساتھ سوئے تو اس کے لیے ایک فرشتہ رات بھر ساتھ بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کی کسی وقت کروٹ لیتا ہے، ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر ہوتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو اس کو معاف فرما دے، یقیناً یہ وضو کر کے سویا تھا۔ سبحان اللہ، وضو کر کے سویا، رات میں کروٹ لے رہا ہے، آرام اس کو مل رہا ہے، ایک فرشتہ تعینات ہے، رات بھر دیکھ رہا ہے۔ جب بھی اس نے کروٹ بدلی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے، وجہ یہ وضو کر کے سویا تھا، تیرا پاکیزہ بندہ ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، صرف وضو کر کے۔ اور یہ وضو کر کے سونا یاد رکھیے اس حالت میں بھی ہے کہ اگر آپ کو غسل نہ بھی ہو تو، اس لیے کہ وضو ایک مستقل عبادت ہے، غسل ہونا نہیں ہونا ایک دوسری چیز ہے۔ حالانکہ غسل اگر نہ ہو تو وضو سے آپ عبادت نہیں کر سکتے، لیکن وضو خود عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، جنوبی ہوتے، لیکن آپ جب اپنے بیویوں سے ملتے تو سونے سے پہلے آپ نے فرمایا اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر لیا کرو، اس لیے کہ جنوبی مطلب جو آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا، بیوی سے ہم بستری کیا ہوا ہوتا ہے، فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن وضو کرنے سے نزدیک آ جاتے ہیں، تو وضو کر کے آپ سوتے ہیں۔ وضو مستقل عبادت ہے، تو وضو کا معمول رکھیے، وضو سے سویا کیجئے، غسل ہو نہ ہو، عورتیں ناپاکی کریں لیکن وضو کر کے سوئے۔ حدیث میں وضو کرنے والے کی فضیلت ہے۔ انسان جنابت کی حالت میں وضو کر کے سوئے، اس لیے کہ وضو کرنے والے کی کروٹ کروٹ پر فرشتہ کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، کروٹ لی وہ دعا کر رہا ہے، فائدہ تو ہمارا ہم نہیں لے رہے ہیں، اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ تو یہ مخلوق اللہ کی بڑی پاکیزہ مخلوق ہے۔ اگر یہ دعا کرتے ہیں تو یہ عمل کوئی معمولی اللہ کے نزدیک نہیں ہے، بڑا اہم عمل ہے۔ وضو کا عادت بنا لیجئے، دن ہو رات ہو، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو کر لینا، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو، ایک عادت بنا لیجئے تاکہ انشاءاللہ جس موت بھی آیا تو وضو کی حالت میں انسان چلے جائے دنیا سے۔ تو بڑی اہم چیز یاد رکھیے، تو وضو کا معاملہ رکھیے۔ اور ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بدبختی کی علامت ہے جو طہارت سے دن میں بھی رہتے تو رات میں کیا وضو کر کے سوئیں گے، بدبختی ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے تھوڑی آئیں گے، شیاطین ساتھ رہیں گے ان کے، تو ہے نا۔ تو بہرحال کتنی بڑی فضیلت وضو کی آتی ہے۔ دوسرا وہ کام جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ظاہر سے فرشتوں کا اترنا یہ بہت سارے معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکتیں لاتے ہیں، نصرت اور مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس کے، ان کے اترنے کے، کئی چیزیں یہ کر سکتے ہیں اگر یہ اترتے ہیں تو۔ تو یہاں دوسری چیز جس چیز کے کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس چیز میں سے ایک چیز ہے اہل ذکر کی مجالس۔ ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان مجالس کو بھی فرشتے گھیر لیتے ہیں، مطلب ان کے لیے نازل ہوتے، اترتے ہیں، نہ صرف اترتے ہیں بلکہ گھیر لیتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا حدیث کو، جو کہ بخاری کی روایت ہے، میں حدیث کے پورے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا فائدے اللہ کے ذکر کی مجلس کے۔ اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ایسی مجلسوں پر جو اللہ کے ذکر سے شروع اور ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے سنیے، بخاری کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والی مجلسوں کو، مجلس مطلب کچھ لوگ بیٹھے اور اللہ کے ذکر سے ہر بار مراد نہیں کہ آپ بیٹھ کے سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہے، بلکہ اس کا معنی یہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بات ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ذکر والوں کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو، ایسی مجلس کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آ جاؤ، جو کام کے لیے آئے تھے یہاں ہو رہا ہے۔ وہ اللہ فرشتے اپنی پیٹرولنگ پہ نکلے ہوئے گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں لوگوں کو۔ جیسے ان کو اپنے ٹارگٹ آڈینس مل گیا فوراً کہا چلو سب آ جاؤ، ادھر ایک کام ہو رہا ہے جس کے لیے ہم گھوم رہے تھے۔ پکارتے اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت جو چیز کے لیے نکلے ہیں، طلب کی چیزیں وہ یہاں ہے۔ وہ اہل مجلس کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اتنے جمع ہوتے ہیں چونکہ ان کو پر ہوتے ہیں، اور ایک پر ایک تہبت ہے پہلے آسمان تک چلی جاتی ان کی جو ہے تعداد۔ اتنا گھیرتے ہیں اس مجلس کو کہ یہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں سے لے کر فرسٹ اسکائی تک، پہلے آسمان تک بولے مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ جب وہاں سے فارغ ہو کر جو ہے اللہ کے پاس جاتے، مجلس ختم ہو گئی وہ اللہ کے پاس چلے گئے اپنا کام کر کے، چونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے صرف ذکر والوں کی مجلسوں کو نوٹ کرے اور چلے جائے۔ تو وہ جو ہے ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو سب پتہ ہوتا ہے، اللہ پھر بھی ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں، اسے پتا ہے کہ کیا ہوا تھا، سوال کرتا ہے اور جو ہے وہ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح، تکبیر،
تحمید اور تمجید بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی، پاکیزگی، بڑائی بیان کر رہے تھے وہ لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا وہ لوگ جو میرے بارے میں اتنا کچھ کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تیری قسم تجھے دیکھا نہیں انہوں نے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر جب بغیر دیکھے وہ یہ سب کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں، تو اے فرشتوں اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہوں گا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگیں گے۔ اگر دیکھ لے، جب نہیں دیکھا تو اتنی کر رہے تھے، اے اللہ اگر دیکھ لے تو بہت کریں گے۔ آگے یہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی جو ہے اور اس کی جو بڑائی بیان کریں گے، پاکیزگی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ کیا مانگ رہے تھے؟ ان کا سوال کیا تھا جو چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ انسان ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی بھی عمل کیوں کرتا ہے؟ جنت کا متلاشی طلبگار ہوتا ہے، تو وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے جو مانگ رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی نہیں ابھی۔ اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا ہی حال ہوگا ان کا، پھر مطلب اور بڑھ چڑھ کے کریں گے۔ اگر ایک انسان کو یہ کہا جائے کہ یہ ملیں گا، 10ویں پاس ہو جاؤ تو گاڑی دلائیں گے، گاڑی آئی نہیں ہاتھ میں ابھی، تو خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی ہے کیا انہوں نے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم جنت نہیں دیکھی۔ تو اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا؟ تو وہ جو ہے اسے اگر دیکھ لے تو اس کے لیے ان کی حرص طلب اور شدید ہو جائیں گے۔ اللہ اگر تو دکھا دے تو بہت شدت سے وہ اعمال کریں گے جس اعمال کی وجہ سے تو جنت دیتا ہے، بہت شدید طلب ان کی بڑھ جائیں گی اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ چلو مانگ تو جنت رہتے، لیکن کس چیز سے میری پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آنکھ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں تیری قسم ہے اللہ انہوں نے جہنم کو ابھی دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لے تو اس سے کہیں زیادہ اور بھاگیں گے اور دوڑیں گے اور عمل کریں گے۔ جنت بھی دیکھیں گے تو بھاگیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے تو نیکی کی طرف بھاگیں گے، گناہوں کو مطلب چھوڑ دیں گے، دوڑیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے بس میں تمہیں اس بات کا گواہ، وٹنس بناتا ہوں۔ اب تم نے یہ سب کہہ دیا، رپورٹ دے دی، تو بس میں اب تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں بخش دیا، مغفرت کر دی۔ تاپسم فرماتے ہیں جو فرشتوں کو اللہ یہ کہتا ہے اس مجلس میں سے، فرشتوں کی مجلس میں، گروپ میں سے ایک کہتا ہے، ایک فرشتہ سوال کرتا ہے اللہ آپ سب کو بخش دے رہے، تو سب کو معاف کر دے رہا ہے مجلس میں؟ حالانکہ اس مجلس میں کچھ ایسے بندے تھے جو ایسا جا رہے تھے، جاتے جاتے 2 منٹ آ کر بیٹھ گئے، مطلب تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے، ان کی نیت بھی نہیں تھی، ان کا کوئی انٹینٹ، نیت بھی نہیں تھی کہ اس مجلس میں خاص آئے، اس کے لیے سفر کرے، بس ایسے گزر رہے تھے، کسی نے دیکھا مجلس چل رہی ہے، آئے مجلس میں بیٹھے، کچھ باتیں مجلس میں سن لی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے اس فرشتے کو جو سوال کرتا ہے ایک تو نیت سے نہیں آیا تھا، بس یوں ہی بیٹھ کر چلا گیا اور تو نے تو سب کو معاف کر دیا ساری مجلس میں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے ہیں۔ اللہ کی مجلس، اس کا ذکر، اس کی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان میں خالی چلتے ہوئے بغیر نیت کے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت بڑی اہم چیز ہے۔ یہاں اچھے اور نیک لوگ جمع تھے، جس میں ایک انسان یوں ہی چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا تو اپنی مغفرت کروا کر نکل گیا وہاں سے۔ نیک لوگوں کی صحبت معمولی چیز نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس لیے کہ صحبت بہت اثر انداز چیز ہوتی ہے۔ بہرحال تو اللہ کے ذکر کرنے والی مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے، نازل ہوتے۔ تیسری چیز، قرآن پڑھتے وقت جو ہے سکینت لے کر فرشتے اترتے ہیں۔ تیسرا کام جسے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کا جو ہے قرآن کی تلاوت۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے یہاں جو ہے 2 لمبی رسیوں سے اس نے اپنا گھوڑا باندھ رکھا تھا۔ سو اس پر ایک بدلی آنے لگی، وہ جب سورہ کہف پڑھنے لگا تو ایک بدلی بادل آنے لگے اور وہ گھومنے لگی، مطلب وہ بادل جو ہے گھومنے لگے، وہ بدلی جو تھی گھومنے لگی اور قریب آنے لگی، جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا ویسے ویسے قریب آ رہی تھی۔
اس کا گھوڑا اس کو دیکھ کر بدکنے لگا، ڈرنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ذکر کیا، اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ جو تسکین ہے جو قرآن کی برکت سے اتر رہی تھی، اور ایک روایت میں وہ فرشتے تھے جو سکینت کو لے کر تجھ پر اتر رہے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت اور بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے سکینت اترتی ہے، اور سکینت کو جو لاتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرشتے۔ تو اگر کوئی انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو سکینت طاری ہوتی ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمارے گھروں میں تو قرآن کبھی کبھار کھلتا ہے۔ اگر پوچھا جائے، میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک عام سوال، عام بات کہہ رہا ہوں، کسی سے پوچھا ہے آخری بار قرآن کب پڑھے تھے؟ تو دادا کا انتقال ہوا تھا نا، تو تب نکلا تھا۔ اب کب ہوں گا؟ تو اب انتظار کر رہے ہیں، کوئی اور جائیں گا تو پڑھ دیں گے پھر اس کے لیے۔ یہی حالت ہے۔ آخری بار کہاں وہ انتقال ہوا تھا؟ نہیں، اس کے علاوہ ہاں وہ جب گھر بنائے تھے نہ، جب پڑھ لیے تھے، اس کے بعد ہاں جب نئی دکان بنی، مطلب یاد بھی ہوتا، صدیوں سالوں کا رہتا، 10 سال پہلے دکان کھلی تو جب پڑھے تھے، پھر دادی مرے یا دادا مرے تب پڑھے تھے، پھر نئے گھر بنا تو تب پڑھے تھے۔ گویا قرآن صرف رسم کے طور پر رہ گیا، یا پھر خوب جھگڑا ہو جائے اپنے طرف، اپنے حق کی بات ہو تو پھر قرآن پڑھ لیتے تھے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اپنے خلاف ہو تو پھر نہیں، وہ سب ٹھیک نہیں، جو چل رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ تو قرآن سے آج دوری ہے۔ صرف قرآن پڑھنے والے کے لیے اگر سکینت اور فرشتے اترتے ہیں تو پڑھ کر، عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا ہوں گا۔ اگر سٹارٹنگ میں یہ حال ہے تو جب شروعات اس درجے کی ہے تو خاتمہ کس انداز کا ہوگا، یہ اندازہ لگا لیجئے۔ اسی طرح فرشتے جن لوگوں کے لیے اترتے ہیں ان میں سے ایک ہے مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک تو قرآن پڑھنا عام، مسجد میں پڑھنا مطلب مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور قرآن اس میں سب سے افضل ہے، یاد رکھیے بہت افضل ذکر ہے۔ تو لہٰذا مسجد میں اگر قرآن پڑھے اور پڑھائے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص، میرا حدیث لمبی ہے اس کا خالی وہ ٹکڑا رکھتا ہوں، جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو جب مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مسجد میں قرآن پڑھتے یا دوسروں کو پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک معمول بنانا چاہیے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اور بالخصوص چونکہ ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے، اس کا ضرور اہتمام ہو کہ ہمارے مسجدوں یا گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھا جائے، اور ہو سکے تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے تفسیر بھی ضرور پڑھی جائے۔ اس میں کھلے طور سے کہتا ہوں جو بہتر لگتا ہے پڑھیے آپ کے نزدیک، میں کوئی نام بھی نہیں لیتا ہوں آپ سے، بس اللہ کی کتاب کو کھولیے، چونکہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے تو اگلی آیتیں فوراً اس کو رد کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کوئی اس کی غلط نہیں کر سکتا، جب بھی پکڑا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں لوگ نکل کر پھر صحیح چیز کی طرف آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پڑھیے تو صحیح، عادت تو ڈالیے نا، تم کون سی جماعت کے بل کون سا پڑھنا، ارے جو تم کو پسند ہے بھیا، میں بولتا بھی نہیں ہوں کچھ، شروعات تو کرو، پڑھو تو صحیح۔ نماز پڑھو تو کوئی یہ نہیں بول سکتا نماز پڑھو کا معنی ایکسرسائز کرو، نماز ہی بولیں گا نا۔ شروع تو ہو، لگو تو صحیح اس کتاب سے، تعلق تو جوڑو، حق کی طرف پہنچ جاؤں گے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ کتاب کھلتی ہی صدیوں میں ہے، کسی گھر میں جا کے کہہ دیا ذرا قرآن لاؤ تو بولتا رہے قرآن لاؤ، بولے تو اللہ سیڑھی لاؤ، آپ بولتے قرآن لاؤ بول رہے میں تم سیڑھی، وہ اوپر رکھا ہوا رہتا ہے نا وہ وہاں، تو سیڑھی لگتی ہے اس کے لیے، وہ تو لیڈر کے بغیر اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے ہم۔ ٹھیک ہے، سیڑھی لا کے اس کو پورا وہ آپ کے ایئر کلینر سے پورا اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، چونکہ صدیوں کی دھول ہے اس میں۔ پھر وہ نکل کے آتا اور پھر پڑھا جاتا، پھر تعریف بھی ہوتی ہے ہمارے شگڑ دادا نے وہ لائے تھے تب کا ہے۔ ارے میرے بھائی سبحان اللہ، اتنے دن کا بچا کیوں وہ قرآن؟ استعمال ہو کے چونکہ دنیا کے اوراق پھٹ جاتے ہیں، استعمال کر کے ختم کر دینا تھا، نیا لانا چاہیے تھا۔ رکھا کیوں کہ اللہ کی کتاب، گائیڈ بک، جو کتاب رہنمائی دیتی ہے دنیا میں، اس کو اتنا صاف ستھرا کیوں رکھا؟ پڑھو، پڑھ کے اس کو جو استعمال کرو، اس کے اوراق ڈھیلے ہوں گے، پھٹ جائیں گے، نئے لانا پڑیں گے۔ اور یہ مطلوب بھی یاد رکھیے، قرآن کو پھاڑنا نہیں،
پڑھنے سے اس کتاب کی حالت ہو جاتی ہے نا. دیکھیے جو قرآن بچے طالب علم حافظ بنتے ہیں ان کے قرآن کی حالت دیکھیے کیسے جاتے ہیں. پڑھنے سے اب پیچھے کا ورق پھٹ جاتا ہے, سامنے کے 4 صفحے پھٹ گئے, بیچ کے ورق. کیوں؟ اس لیے کہ وہ استعمال کر رہا ہے نا, اس کتاب کو یوز کر رہا ہے نا. تو دنیاوی کاغذ ہے تو خراب ہو جاتا ہے. تو ہماری تو یہ حالت ہے, پڑھنے پڑھانے کا نظم ضرور بانی. اسی طرح وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں سے ایک عمل ہے سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا. اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور اتنا سادہ, اتنا آسان, اتنا چھوٹا عمل ہے آیت الکرسی. 10 جملے اس میں, صرف آیت تو ایک ہی ہے لیکن جملے 10 ہے اس کے اندر. 10 جملے, ایک آیت, وہ بھی نہیں ہوتا سوتے وقت, ہے نا. اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ذکر کا موقع کہاں ملتا, ٹی وی دیکھتے دیکھتے آنکھ بند ہوتی. ٹی وی چالو ہے, آوازیں چالو ہے, جب تک آواز ہی آئی نہیں تو نیند بھی نہیں آتی. سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہو گئے اس کو دیکھ دیکھ کر, اطمینان کھو بیٹھے ہیں, شور کے اندر نیند آتی. ہاں تو پھر وہ دیکھتے سورے کہاں اللہ کا ذکر اور کیا ہے آیت الکرسی پڑھنا ہے, پڑھا کیجئے. صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حدیث بہت لمبی ہے, اتنا وقت نہیں چونکہ بہت طویل حدیث ہے, آپ سب جانتے بھی اس روایت کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جو ہے زکوٰۃ کے کھجوروں پر مجھے تعینات کیا گیا تھا. رات میں ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کی کھجوریں جس جگہ بھر کر رکھی گئی تھی اس کنٹینر کو پھاڑ کر چرانے لگا. میں نے جا کر پکڑا اور کہا کہ اب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کھجور چرا رہے تھے, زکوٰۃ کا مال چرا رہے تھے. تو کہا نہیں میرے بیوی بچے بہت بھوکے, میں کل نہیں آؤں گا, تم چھوڑ دو میرے کو. کہا ٹھیک ہے اب کل نہیں آنا, چھوڑ دیتے, چونکہ رحم کھا کر کے یار بیچارہ بھوکے بچے بھی, چلو ٹھیک ہے. صبح اٹھتے ہیں فجر میں, کہتے اللہ کے رسول کر رہا تھا, ایک آدمی آیا تھا کھجور چرا رہا تھا. پھر آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا وہ بولا بیوی بچے بھوکے تو میں نے لے جانے دیا. تو کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا. کہا اللہ کے رسول, اس نے تو کہا لیکن کہ نہیں آئیں گا, لیکن کہا آج آئیں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اب تو میں مستعد تھا, چونکہ آپ نے بول دیے تھے اب آئیں گا تو بس شور آنے ہی والا ہے. میں کھڑا تھا اور آیا وہ, پھر چرا رہا تھا. پھر میں نے پکڑا, کہا آج تو گیا, اب تو لے جاؤں گا آپ سب کے سامنے اور صبح ذلیل کروں گا, چوری کر رہا تھا نا. تو کہا نہیں میرے بھی بچے بھوکے تھے, میں پریشان تھا, اب کل نہیں آؤں گا, یہ وعدہ رہا. کہا ٹھیک ہے چلے جا, رحم کھا لیا. تیسرے دن پھر یہ ہوا, دوسرے دن آپ سب کے پاس فجر میں ملے, آپ سب سے فرمایا کیا ہوا رات؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وہ آیا اور میں بالکل تعینات تھا, پھر کہاں ہے؟ تو کہا میں نے چھوڑ دیا رحم کھا کر. کیوں؟ تو بولے وہ اس کے بیوی بچے بھوکے تھے, پھر میرے سے بڑی آہ بکا کرنے لگا, گزارش ہے چھوڑ دیا. کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا. کہا آج پھر تو کہاں آ جانے والا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا, گیا آج. تیسرے دن پھر آیا, پکڑا, کہا آج کوئی ریکویسٹ نہیں, کوئی گزارش نہیں, کوئی بات نہیں چلنے والی, 2 دن سے تم آ رہے ہو. تیسرے دن آیا, کہا اب نہیں. تو کہا آج چھوڑ دو, اب نہیں آؤں گا. میں ایک بات تمہیں ایک کلمہ سکھا دیتا ہوں, اگر اس کلمے کو پڑھ لو تو فرشتہ ایک آسمان سے نازل ہوتا ہے جو رات بھر فجر تک تمہاری حفاظت کرتا ہے اور شیاطین تم سے دور بھاگ جاتے ہیں. کہا کیا ہے؟ تو کہا سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھ لینا. صبح ہوئی, فجر کی نماز پڑھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی. کہا ابو ہریرہ تمہارے خیری کا کیا ہوا, آیا تھا؟ تو کہا آج بھی آیا تھا. کہا کہاں ہے؟ تو کہا میں نے آج بھی چھوڑ دیا اس کو. تو کہا کیوں؟ تو کہا اس نے ایک کلمہ مجھے سکھا دیا جس کلمے کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ اس کو پڑھنے سے رات بھر ایک فرشتہ اترتا ہے, نازل ہو کے حفاظت کرتا ہے. میں نے چھوڑ دیا. تو کہا ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے, اور تم جانتے وہ کون تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے, مجھے تو نہیں پتا. کہا وہ شیطان تھا, وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, لیکن یہ بات اس نے سچی بولی ہے, یہ بات یہ سچ بولا اس نے, باقی وہ جھوٹا ہے, بہت بڑا شیطان تھا. تو دیکھیے آپ, شیطان دور ہو جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے, فرشتہ رات بھر حفاظت کرتا ہے. اب لوگ پریشان ہیں حفاظت کے لیے, مال کی, دولت کی, ہے نا, بہت ساری چیزوں کی. آیت الکرسی پڑھیے, بہت سیدھے اور سادے اصول دیے گئے. میں سمجھتا ہوں فرشتوں کی سیکیورٹی اور ان کا نازل ہونا, اس سے بڑی کوئی سیکیورٹی نہیں ہو سکتی ہے. سمجھ رہے آپ, ان کا آ جانا, کسی کے لیے تعینات ہو جانا, اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اب مسئلہ یہ ہم لوگوں کا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب ایک سین تصور کیجئے کہ سمجھ لیجئے ایک شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے 2 پولیس والے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, ملنے کی ہمت کرتے آپ؟ بہت بھاری آدمی دیکھ رہا, وہ پولیس ساتھ چل رہی نا اس کی, اس کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, کیوں؟ پولیس والے ساتھ رہتے اس کے, سادے پولیس والے. اب پولیس والے جن کے پاس بندوقیں لگی ہوئی ہو, اس کا تو مقام بڑھ گیا نا, اور اسٹین گنس ہو
اور بڑھ گیا AK-47 لے کے اس کے پیچھے جا رہے، اور بڑھ گیا پولیس سے ہٹ کر کے ٹوپی صرف بدل جائے، ٹوپی کے بدلے کالا کپڑا ہو تو ہر بہت خطرناک آدمی دکھ رہا ہے. تو اتنی بڑی سیکورٹی، ٹوپی نہیں سر پہ، وہ سر پہ کفن باندھا ہوا آدمی اس کے ساتھ گھوم رہا. کمانڈوز جو ہوتے ہیں وہ کفن باندھے ہوئے نا، ان کا یہ مقصد ہے کہ اب جان بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ارے ٹوپی نہیں تو مطلب بہت بڑا آدمی دکھ رہا ہے، سمجھ لینا اندازہ ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے فرشتہ کھڑا ہے آپ کے لیے رات بھر. اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جس کی طاقت، حیت، کیفیت، توانائی ایسی ہے کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو خبر میں قرآن جو نہیں پڑھتا تھا اس کو جو سزا دینے پر متعین رہیں گا، وہ ایک گز لوہے کا اٹھائیں گا سلاخ اور اٹھا کے دم ماریں گا ایک آدمی پہ جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا دنیا میں خبر میں. اتنے زور سے وہ آدمی چلائیں گا اور اس کا سر ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اڑ جائیں گا کہ تمام مخلوق زمین و آسمان کی سوا جن اور انس کو چھوڑ کر اس کی چیخ کو سنیں گی. تو آپ نے کہا کہ وہ فرشتے کے بارے میں معلوم ہے تم کو، وہ گز جو مارتا ہے وہ گز کا ویٹ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہم کو نہیں پتا کیسے مارتا ہوں گا ویٹ. تو کہا وہ ایک گز اگر اٹھا کر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر ماری جائے تو پہاڑ کو پاؤڈر میں تبدیل کر دیں گا وہ ذرات میں. اتنا ویٹڈ اور اتنا خطرناک وہ پنچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پڑیں گا گز، اور اس گز کو پہلے سے لے کر آخری انسان اور پہلے سے لے کر آخری جن سب بھی مل جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے جگہ سے. اتنا ہیوی گز صرف ایک فرشتہ اٹھاتا ہے. طاقت بتا رہا ہوں میں انہیں کتنی ہوتی ہے. فرشتے سارے انسان اور جن بھی مل جائے تو وہ گز کو موو نہیں کر سکتے جگہ سے، جو وہ اٹھا اٹھا کر ماریں گا اس کو قیامت تک. قرآن نہیں پڑھنے والے کا میں نے اس لیے کہا نا، دنیا میں بیڑا غرق، خبر میں بیڑا غرق، آخرت میں بیڑا غرق. اور بہت سارے لوگوں قرآن سے بڑی عجیب دشمنی پال رکھی ہے انہوں نے، ایسی عجیب دشمنی کہ قرآن پڑھنے کے بولے کاٹے کھڑے جاتے ان کی آنکھ پہ، اور شیطان کے بدلے اعوذ باللہ من الشیطان نہیں پڑھے یہ بھاگ جاتا نکل کے. بھاگنا تو شیطان چاہیے نا، اعوذ باللہ، یہ بھاگ جاتا نکل کے. نوکو قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے باہر. ارے بھائی قرآن کی نہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے. دیکھو کتنے لوگ گمراہ ہو گئے قرآن پڑھ کے، انہوں کیسی باتیں کر رہے، انہوں کیسی کر رہے. اب انہیں کچھ پڑھے نہیں، اللہ کچھ پوچھنے والا نہیں اپنے سے. حالات ہی ہے اپنی، ہم پڑھتے نہیں، اللہ پوچھے گا بھی نہیں ہم سے، اللہ رحم کرے. یہاں دیکھیے آیت الکرسی پڑھ رہے ایک فرشتہ تعینات، حفاظت سیکورٹی کے لیے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. آئیے وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل میں، ایک عمل یہ ہے کہ ایک بابرکت رات ہوتی ہے، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ رات کو کہا جاتا ہے شب قدر، لیلۃ القدر، جو کہ آج بھی ہو سکتی ہے. 21 گزر چکی وہ بھی ہو سکتی تھی، اور آنے والی اور 3 راتیں باقی وہ بھی ہو سکتی ہے، 25، 27 اور 29 بھی ہو سکتی ہے. تو شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں، جس کی گواہی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت جو ہے اس پورے سورے کو آپ پڑھیے. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بس تمہاری عقلوں کو اتنی بات تو ضرور سمجھ میں آ جائیں گے اور اتنا کافی ہے تمہاری سمجھ کے لیے. 1000 مہینوں سے افضل یہ راتیں. تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور جبرائیل. یاد رکھیے، اور جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام کیا ہے معلوم آپ کو؟ روح. جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام یاد رکھیے، وہ روح ہے، یاد رکھیے. نہیں تو آپ بولیں گے تنزل الملائکۃ والروح، اور ایک صاحب ایک بار تفسیر کرنے لگے. اترتے ہیں اس رات فرشتے اور بڈھے اور بڑوں کی روحیں. ملائکہ الگ ہے نا اور روح الگ ہے، تو پھر صحیح بات ہے نا. تو یاد رکھیے یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. روح الامین بھی ان کا ایک نام ہے، جبرائیل بھی ان کا ایک نام ہے، جبریل بھی ان کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے، تو روح بھی انہیں کہا جاتا ہے، روح الامین بھی کہا جاتا ہے. 4 نام ان کے قرآن میں آتے ہیں، جبرائیل، جبریل، روح الامین اور روح. تو اترتے ہیں اس رات جبرائیل سردار فرشتوں کے وہ، اور ساتھ میں پورے لے کر، اور جو ہے وہ رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ مسند احمد کی روایت میں آپ سے فرماتے ہیں اس مبارک رات قدر کے اندر فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں جیسے دنیا میں کنکر اتنے نازل ہوتے ہیں. اور جو علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ شب قدر کو قدر اسی لیے کہا جاتا ہے، اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ قدم رکھنے کو فرشتوں کو جگہ نہیں ہوتی. ابھی اس رات کو بھی کیسے مناتے اور کیا حال ہے ہمارا، مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے تو 5 میں سے 1 ہے، تو اپنے لیے تو 1 ہی فکس ہے. پہلے سے انڈین لوگوں کو آکرشت کسی نے بتا دیا یا اللہ نے وہی بھیج دی کہ بھائی تمہارے لیے 27. کہے کو محنت کر رہے تم 5 راتیں جاگ رہے، 27 کو جاگو، اور 27 کو جاگ کے پوری علامتیں فٹ کر لیتے ہو رات میں. ایسا ہو ماشاء اللہ. چلو بھیا 5 جاگے تو فرق محسوس ہوگا کہ 27 کیا الگ تھی.
ایک ہی جاگ کے سب کچھ فٹ کر کے اور چلو مل گیا اپنے کو 1000 مہینوں کا ثواب، جاؤ اور سو جاؤ۔ 5 تلاش کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا آخری عشرہ جاگ کر عبادت کرتے، اعتکاف میں ہوتے، اور بیویوں کے گھر پہ کسی خادم کو بھیجتے، جا کر اٹھاؤ، قدر ہو سکتی ہے آج، جاگو عبادت کرو۔ نہیں 5 رات کون چھٹی دیں گا بھیا، میرے کو چھٹی کہاں ملتی، 5 راتیں کیسے میں جاؤں گا، مشکل ہے۔ ایک دن ملاقات ہوئی، ارے بھائی بہت آپ کی آنکھیں لال لال دکھ رہی، کیا بات ہے؟ 10 راتوں سے سویا نہیں میں، کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں شادی ہے نا، کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ ہلدی، مہندی، سانچک، رجگے، شادی، ولیمہ، جماگی، کیا کیا نہیں رہتا، اتنا سب کرنا پڑتا تو رات رات بھر میں جاگ رہا۔ اچھا شب قدر کے 5 وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ شادی کا ثواب شاید اس سے زیادہ ہے وہ جاگنے کا، وہ ان بدعتوں اور رسومات اور خرافات کرنے کا، اس لیے نہیں ہو رہا۔ ارے آپ بہت جاگے بھی دکھ رہے، 1 مہینے سے آپ جو ہے سوئے نہیں، جاگتے رہے، گھر میں بیمار ہے نا میرے امی، ارے ٹھیک ہے اس کے لیے تو مطلب بیماری کے لیے جاگ سکتے، رسومات کے لیے جاگ سکتے، سفر کے لیے جاگ سکتے، خرافات کے لیے جاگ سکتے، پکنک کے لیے گھومنے پھرنے جانا ہے تو جاگ سکتے ہیں، لیکن شب قدر کی 5 رات ذرا ٹف ہو جاتا، مشکل جاتا۔ اس دن بزنس ڈوبتا ہوا نظر آتا، باس چڑھتا ہوا نظر آتا، نوکری جانے کا ڈر لگتا، باقی جگہ نہیں ہوتا، باقی جگہ نہیں ہوتا سب۔ اس رات اترتے ہیں، بہت بابرکت رات ہے، مبارک رات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سے فرماتے کہتے ہیں جس شخص نے حالت ایمان کے اندر جو ہے ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا، عبادت کی، نماز پڑھی، غفر له ما تقدمت من ذنبک، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اس کے۔ بہت بابرکت رات ہے۔ اسی طرح وہ عمل جن کے کرنے سے فرشتے نازل، اس میں سے ایک عمل یہ ہے استقامت، جم جانا اپنے دین پر، اس سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30 میں فرماتا کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ فرماتا کہتا ہے بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور ثم استقم، اور اس پر جم گئے، استقامت حاصل کری، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر اترتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا، اور کہتے اگر خوف مت کھاؤ، وتحزنوا، اور غم بھی مت کھاؤ، ڈرو بھی مت، خوف بھی مت کھاؤ، پریشان بھی مت ہو، وابشروا، اور بشارتیں دیتے ہیں جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، استقامت دین پر جم جانے کو کہتے ہیں۔ اب استقامت تو بڑی دور کی بات ہے، دھکے دھکے پر ایمان آ رہا اور جا رہا۔ استقامت مطلب جم جانا، ڈٹ جانا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی وصیت اور بات بتائیے جس کو میں مان لوں آپ کی، کہ میں جو ہے یہ بات کو ہمیشہ کروں اور میں جو ہے اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، تو یہ کہے کہ اللہ پر ایمان لا، ثم استقم، پھر جم جا اس کے اوپر، اڑ جا اپنے دین پر اور اسلام پر، کہ دنیا گئی تو گئی، نوکری گئی تو گئی، معاملات دنیا جو سمجھے، لوگ میرے بارے میں جو کہتے، اگر میرے دین نے کہا ہے ثم مستقیم، جم گیا میں اس کے اوپر، اب مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ارے بھیا اتنی بڑی داڑھی رکھ لیا تو نے، داڑھی کی وجہ سے کسٹمر تھوڑی آئیں گے 60 صاف، کسٹمر بولے تو بہت بڑا اس کا مقام رہتا نا۔ استقامت، جم جائیے، اس دن کو حق سمجھتے ہیں، توکل کر لیجیے پھر اللہ پر، سب کچھ یہ کرنے والا ہے، کوشش نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن ہاں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کچھ نہیں گھر میں پڑے رہیے، کوشش کرتے رہیے۔ تو بہرحال استقامت جو اختیار کرتا ہے، فرشتے نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں، غم مت کھاؤ، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوتا، تسلی دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ کیفیت حالات واقعہ تو وہ جانتا کیسی تسلی فرشتے اس کو دیتے ہیں۔ سکینت طاری ہو جاتی جب دنیا پریشان ہے، وہ سکون میں، چونکہ اس کو فرشتے بشارت دے رہے ہیں، سکون طاری کر رہے ہیں اس کو۔ اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے نازل، وہ ہے تہجد گزار، جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تہجد کی، اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جسے خوف ہو کہ آخری شب میں وہ نہ اٹھ سکے تو وہ اول شب میں پڑھ لے، مطلب رات کی نماز جو اول شب میں پڑھ لے، جلدی پڑھ لے۔ اور جسے آرزو ہو کہ آخر شب میں اٹھے تو یہ تو افضل ہے، تو آخر شب میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، اس لیے کہ آخر شب کی نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ افضل ہے۔ تو تہجد اول بھی پڑھی جاتی ہے، عشاء کے بعد پڑھی جا سکتی ہے، اور آخری وقت اس کا سحر کا آخری وقت ہے تب بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر آخری وقت میں پڑھو تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھیے تہجد جو شخص پڑھتا ہے
فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کے لیے. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، فجر اور عصر کی نماز کو با جماعت پڑھنا، اس لیے کہ اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. روایت ابن خزیمہ کی ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آتی ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز فرشتے 2 شفٹ میں چینج ہوتے ہیں، ایک فجر اور ایک عصر، تو لہٰذا تم اس نمازوں کو بالکل نہ چھوڑو، اس لیے کہ جب فجر میں تم نماز پڑھتے ہوں گے، شفٹ چینج ہوں گی، تو پھر رات کے فرشتے صبح کے فرشتوں سے کہیں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی کیا ہوا، رات میں کیا بندے کی حال میں پایا؟ تو وہ کہیں گے وہ تو نماز پڑھ رہا تھا فجر کی. پھر جب عصر میں آئیں گے، پھر شفٹ چینج ہوں گی، تو تب وہ فرشتے پوچھیں گے شام کی کہ اس کو کیسے حال میں پایا؟ تو وہ کہیں گے وہ نماز پڑھ رہا تھا، چونکہ عصر اور فجر یاد رکھ. تو جو لوگ یہ 2 نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں. اور جو ہے ابن خزیمہ کی روایت میں الفاظ اضافی یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اے الہی انہیں قیامت کے دن معاف فرما دے. جو لوگ فجر اور عصر کی پڑھتے ہیں فرشتے ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کو معاف کر دے. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں عمل ہے جمعہ میں اول وقت میں مسجد میں پہنچنا. اس عمل سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جمعہ کے دن اول وقت سب سے پہلے مسجد میں آنا. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب اتر جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہر داخلہ کرنے والے کا نام رجسٹر کرتے لکھتے رہتے ہیں، یہ آیا یہ آیا. اور جو سب سے پہلی صف میں آتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب، صدقہ کرنے کا. جو دوسری صف میں آتا ہے اس کو جو ہے بیل قربان کرنے کا ثواب. جو تیسری صف میں آتا ہے اس کو بھیڑ بکری قربان کرنے کا ثواب. جو چوتھی صف میں بیٹھتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب. جو 5ویں صف میں آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. پھر جب خطیب خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو فرشتے لکھنا چھوڑ کر خطیب کا خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں اندر. تو گویا جمعہ کے دن فرشتے نازل ہوتے ہیں. جمعہ کی نماز کو اول صفوں میں آنے والوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. خطیب کی خطبہ شروع ہونے تک لکھتے رہتے ہیں. خطبہ شروع ہونے کے بعد لکھنا بند کر کے آکے وہ کر لیتے ہیں. تو اپنے نام کو ہر جمعہ ضرور رجسٹرڈ کروائے، ہے نا، بولتے ہیں نا اپنا نام ضرور لکھوائے یا آفس میں ضرور اندراج کروائے، برتھ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ضرور بنائے. تو میں کہوں ہر جمعہ ضرور جلدی آ کے نام اندراج کروائے. اس لیے حدیث میں نا 3 جمعہ کوئی نہ آئے تو اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے کہ 3 جمعہ تک رجسٹریشن ہی نہیں ہونا اس کا مسجد کے اندر. فرشتے لکھتے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. تو جمعہ میں آنا ہے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہمارے پاس بہت سارے لوگ مسجد کے سامنے بھی آگے تو پیچھے بڑھ جاتے ہیں، بولتے ہیں ابھی خطبہ ختم ہوگا نا جب وہ پڑھیں گے تو تب بھاگتے ہوئے آگے پیچھے کھڑے جانے کا. اپنے کو بہت لمبا خطبہ دیتے یار، بہت وہ ہوتا، میرے کو جمتا نہیں، میرے کو فلاں ہوتا. خطبہ خطیب نے شروع کیا ممبر پہ، فرشتوں نے نام لکھنا بند کر دیا. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے اترتے وہ یہ جنگل میں بیابان میں جب اکیلے ہو کوئی نہ ہو تو کیا کرے؟ اذان دے، اقامت دے اور نماز پڑھے. تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. سنی حدیث کے الفاظ، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، ٹھیک ہے، طبرانی کے اندر یہ روایت آتی ہے. سلمان جو ہے فارسی رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، پھر اقامت کہہ کر نماز پڑھے. تو اس کے جو ہے دونوں جانب فرشتے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ نماز اذان دے کر اقامت دینے کے بعد پڑھے تو اس کے پیچھے فرشتوں کے لشکر جو ہے دونوں کنارے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جدھر تک نظر جائے ادھر تک آ کے صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور جب وہ رکوع کرتا ہے تو وہ رکوع کرتے ہیں، جب یہ سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی سجدہ کرتا ہے. جنگل بیابان میں اذان دے کر اقامت دے کر نماز پڑھے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جب آپ جنگل بیابان میں نہ بھی ہو، نماز آپ کی چھوٹ جائے، مسجد میں آپ پڑھے تو اقامت ضرور دے، چونکہ اقامت کے بعد جو نماز پڑھ جائے ثواب زیادہ ملتا ہے اس کا. اذان تو ہو گئی لیکن آپ لیٹ ہو گئے، تو جب آپ خود کی بھی نماز اگر اکیلے بھی پڑھے تو اقامت دیں گے. حدیث میں کیا ہے؟ اکیلا ہے، اذان بھی دے، اقامت بھی دے. اور اگر اقامت دے کر نماز پڑھتا ہے تو فرشتے 2 کھڑے ہوتے پیچھے. اذان دے کر اقامت دے کر نماز پڑھتا ہے تو پیچھے بھی کھڑے ہو کر جتنی نظر وہاں تک کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ رکوع کرتا ہے تو فرشتے بھی رکوع کرتے ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے بھی کھڑے، اور وہ سجدہ کرتا ہے تو فرشتے بھی سجدے کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی بڑی بات ہے. اکیلے بھی نماز پڑھنا ہے انسان کو، جنگل میں بھی ہو تو پڑھنا ہے، چاند پر بھی ہو تو پڑھنا ہے، زمین کے اندر ہے پڑھنا ہے، پانی کے اندر پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. مسئلہ یہ کہ سب کچھ سہولت ملنے کے بعد بھی ہم نہیں پڑھتے. یہ فائدہ تو وہی اٹھائیں گا نا جو عادی ہے، جس کو عادت ہے نماز کی. تو بیابان میں بولیں گے بھائی بے چینی ہو رہی، نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے. فرشتے. اور اسی طرح جو ہے اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور آمین اس کے لیے دعا کرتے ہیں.
آپ سے فرماتے صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلمان شخص کی اپنے غیر موجود بھائی کے لیے دعا قبول کی جاتی ہے، اور آپ سے فرماتے ایک فرشتہ اترتا ہے جو مقرر ہوتا ہے، جب یہ آدمی اس کے غائبانے میں دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس دعا کو سنتا ہے اور اللہ سے ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ جو اس نے اس بھائی کے لیے مانگا تو اس کے لیے وہ چیز دے دے۔ سبحان اللہ، دوسرے کے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا فرشتے سے قبول کرواؤ یا کرواؤ۔ میں دعا کر رہا ہوں اپنے بھائی کے لیے اور میرے لیے فرشتہ دعا کر رہا ہے، اللہ جو اس نے اس کے لیے مانگا تو اس کو دے دے، جو اس نے اس کے لیے مانگا تو اس کو دے۔ اے اللہ میرا یہ بھائی بڑا غریب دکھ رہا ہے، اس کے حالات کو درست کر دے۔ فرشتہ بولتا ہے اللہ اس کے حالت کو درست کر دے، اس کے مالی حالت کو درست کر دے۔ اے اللہ وہ بڑا بیمار انسان دکھ رہا ہے، غائبانہ، لیکن یہ بولنے والا نہیں کہ میں نے تمہارے لیے دعا کیا، غائبانہ خاموشی، بولنا نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں نا، دعاؤں کا ایسا معمول بنا لے، اپنا ایسا معمول بنا لے، فری ہوتی ہیں، بس الفاظ نکالنا ہے منہ سے، الفاظ اس کو بھی نہیں ہوتا۔ دعاؤں کا تو بڑا مسئلہ ہے بھیا، کہاں دعائیں کرتے ہیں ہم، اور اگر کوئی دعائیں دے تو ویسے ہوتا ہے اتنے بڈھے ہو گئے تم، پورے داڑھی میں بال ابھی بھی کالے اور دعائیں دے رہے تم ہم کو، شرم آ رہی تمہاری دعاؤں کو سن کے ہم کو۔ دعاؤں کا چلن نہیں ہے نا، چلن ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس ہندوستان میں تو وہ حال ہے دعاؤں کا کہ کوئی دعائیں دے دے، اور دعا دینے کو لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ جو دعا دیے تو بڈھے ہو جاتے، اور یہاں بڈھا تو کوئی ہوتا نہیں، سب جوان مرتے ہمارے پاس۔ کون بڈھا؟ کہ بڈھے دکھتے کیا آپ کو آج؟ کہاں دکھتے ہیں؟ 90 سال ہے لیکن بالوں سے تو پتہ نہیں چلتا کہ 90 سال کے۔ ابھی تو میں جوان ہوں، غذا وزا مار کے بالکل بہترین، بڈھا ہوا ہی نہیں بیچارہ، دعائیں کیسے دیں گے؟ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک شخص کو دعائیں دی، جب دعائیں دی تو بھاگ گیا۔ میں نے کہا تمہیں وہ آدمی دعائیں دے رہا تم بھاگ گئے؟ تو نہیں، بولے اتنا سا بچہ دعا دے رہا ہے، میں کوئی شرم آ رہی تھی سننے کو۔ دعاؤں کے چلن نہیں، عام کر دیجئے دعاؤں کو، عادی ہو جائیے دعاؤں کو۔ اگر دعاؤں کا معمول دیکھنا ہے تو اب عرب کو دیکھیے، بات ہے اس کی کہ میں آیا ہوں یہ کام کے لیے، اس سے پہلے 10 دعائیں، اور جاتے وقت 10 دعائیں اور کام تھا اس کو، خالی میں یہ کام کے لیے آیا ہوں۔ جو لوگ گلف کنٹریز میں گئے ہوں گے آپ دیکھیے، ہوا بھرانے کے لیے آپ کہیں جائیے، وہ 2-4 دعائیں دیں گا، جو بھرنے والا اگر ہوں گا تو جاتے وقت 2-4 دعائیں اور کام کیا تھا، ہوا بھرو بولنا ہے آپ کو سب۔ اس کو عادی ہے وہ دعاؤں دینے کی، عادی بن جائیے تبھی تو نکلیں گی نا غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعا، جب سامنے نکلیں گی تو پیچھے بھی نکلیں گی۔ عادت بنائیے دعائیں دینے، خوب دعائیں دیجیے۔ عربی ضروری نہیں، آپ اردو میں بولو نا، اللہ اچھا رکھو، اللہ سے، یہ تو بول سکتے ہیں نا، چلو عربی نہیں آتی تو یہ تو بول سکتے ہیں نا، کیا مسئلہ؟ اتنے الفاظ نہیں، وہ بھی گھستی زبان ہماری بولنے کے لیے۔ غائبانہ دعا کی فضیلت تو آپ دیکھیے، آپ اس کے لیے اور فرشتہ آپ کے لیے، کتنی بڑی بات ہے۔ دعاؤں کا معمول، ہر جگہ دعاؤں کا معمول بنا لیجیے، عادی بنا لیجیے، تو دعائیں نکالیے۔ ایمبولینس جا رہی ہے ایک سامنے سے، کوئی نہ کوئی ہے خطرے میں ہے، اے اللہ اس کو شفا اور صحت دے، ورنہ چل گیا تو کیا کریں گے؟ ایمرجنسی میں دکھ رہا نا، ایمبولینس میں جا رہا، نکلنا چاہیے دعا دل سے۔ غائبانہ دعا ہوں گی اس کے لیے، آپ نہیں پتا کون ہے بیچارہ، تو دعاؤں کے عادی ہوں گے تو جب ایمبولینس دعا نکلیں گی۔ دعائیں کا مسئلہ ہے نا بڑا، دعائیں دیجیے، کثرت سے دیجیے، غائبانہ دیجیے، فائدہ اٹھائیے۔ فرشتہ اترتا ہے، سنتا ہے، آمین کہتا ہے، اور اللہ سے کہتا ہے اللہ اس کو وہ دے جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا۔ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے، بہت بڑی بات ہے فرشتوں کا ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ عمل جسے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس میں سے ایک عمل یہ ہے اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جانا۔ اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جانا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ایک آدمی دوسری بستی کی طرف جانے لگا اپنے ایک دینی بھائی سے، مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو تعینات کر دیا اس کی آزمائش کے لیے، اس سے پوچھنے کے لیے کر دیا۔ جب وہ اس فرشتے کے پاس پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں اس بستی میں اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تو نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جس کی وجہ سے تو وہاں جا رہا ہے؟ جیسا کچھ لینا ہے اس سے، کوئی احسان، پیسے دیا ہوا تو ادھار واپس لینے جا رہا ہے، کچھ کرنے، احسان کیا ہے؟ تو اس پر کوئی احسان کیا ہے جسے تو بڑھانا چاہتا ہے یا لینا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، بس میں اتنی سی بات کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اس خاطر چونکہ میں اس سے اللہ سے محبت کرتا ہوں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے بول کر میں اپنے اس بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ اس کا رشتہ دار نہیں ہے، دینی بھائی ہے، صرف ملاقات کے لیے جا رہا ہوں جس طرح تو نے رضا کی خاطر، فرشتے نے جواب دیا جس طرح تو نے رضا کی خاطر اپنے بھائی سے تو محبت کی خاطر جاتا ہے، تو وہ فرشتہ دعا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ محبت کی ہے اس لیے تو جا رہا ہے اپنے بھائی سے، اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت فرماتا ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے۔ فرشتہ نازل ہوا کس شخص کے لیے؟ جو اپنے بھائی سے صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا تھا، ہے نا؟ تو یہ بھی معمول بنائیے، اپنے دوست، رشتہ دار، احباب، رشتہ دار تو اور زیادہ حقدار ہے، لیکن ایسے لوگ جو دینی اعتبار سے ہے، ملاقات کیجیے ان سے جا کر، یہ بڑا افضل عمل ہے۔
اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، دعائیں کرتے اور اللہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ شخص جس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہے لوگ اس سے رشتہ توڑے اور وہ ان سے رشتہ جوڑے رکھے. لوگ اس سے رشتہ توڑے اور وہ ان سے رشتہ جوڑے رکھیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل اور بردباری مطلب معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تو بتا رہا ہے کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں تیرے ساتھ، تیری اس کی بات کہتا ہے، تو گویا ان کے منہ میں تو راکھ ڈالتا ہے، گرم راکھ. تیرا یہ اتنا اچھا عمل ان کے منہ میں تو انگار ڈال رہا ہے اس عمل کی وجہ سے، مطلب وہ توڑتے ہیں تو نہیں توڑتا. پھر فرمایا ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہیں گا جب تک تو اس عمل پہ باقی رہیں گا. کب تک ایک مددگار اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ رہیں گا؟ جب تک وہ رشتہ توڑے اور تو جوڑتے رہے، ایک فرشتہ تیرے ساتھ ہمیشہ مددگار بن کر رہیں گا. سیکیورٹی فرشتہ ہے آپ کے ساتھ. بڑی اہم بات یاد، بہت اہم چیز یاد رکھیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ایک بار کہا گیا کہ آپ خلیفہ ہیں، پروٹیکشن لے لیجئے، حفاظت کے لیے کچھ لوگ رکھتے ہیں. تو کہا اللہ نے فرشتے تعینات کر رکھے ہیں، جب تک وہ رہیں گے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب اللہ انہیں حکم ہٹنے کا دے دیں گا تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، تو کوئی زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے حفاظتی دستے رکھ کر. کتنی اہم بات ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے. اسی طرح مریض کی عیادت کو جانے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. مریض کی عیادت، بیمار. مسند احمد کی روایت ہے جو آپ سے فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان دن کے کسی گھڑی میں اپنے بھائی کی عیادت کرے تو اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اللہ بھیجتا ہے. کتنے فرشتے بھیجتا ہے؟ 70,000 70,000 فرشتے بھیجتا ہے. اور وہ فرشتے اگر دن میں جاتا ہے تو شام تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام میں جاتا ہے تو صبح تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کس شخص کے لیے؟ جو بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق دے. بیمار کی عیادت محال ہوتا ہے ہمارے لیے، لوگ زندگیاں مر جا رہے ہیں، مطلب عیادت کرنے سے پہلے گزر بھی جا رہے ہیں، لیکن وقت نہیں مل رہا ہے. جائیے، 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور اس پورے دن دعائیں کرتے اللہ اس کی مغفرت کر، اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر. اور صبح سے شام تک، اور شام میں گیا تو صبح تک. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور کچھ صحابہ کا تو یہ معمول تھا اگر شام ہونے لگتی، مطلب ابھی دن کا آخری وقت ہوتا تو عیادت کو نہیں جاتے، بولتے رک جاؤ شام ہونے کے بعد جائیں گے تاکہ صبح تک مغفرت کی دعا کریں گے نا فرشتے. تھوڑا ٹائم باقی، اب سمجھ لیجیے مغرب نہیں ہوئی، مغرب سے 15 منٹ ہے، تب سورج غروب ہوگا، دن بدل جائے گا نا شام. تو رک جاتے تھے کہ کیوں؟ کہ تو دن بھر کا ہے نا، رات کریں گا تو رات بھر، مغرب کی بات کریں گا تو فجر تک، اور فجر کی بات کریں گا تو مغرب تک. تو وہ رک جاتے تھے تھوڑا سا اور پھر شام ڈھلنے کے بعد جاتے تاکہ رات بھر فرشتے دعا کریں. 70,000 فرشتوں کی دعا چاہیے. آسان عمل ہے، مریضوں کی عیادت کریں. لوگ اپنے دین کی دعوت و تبلیغ اس کام کے ذریعے کر رہے ہیں. یہ بڑا اہم عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، بڑا اہم عمل ہے. اس لیے کہ جب بیمار انسان ہوتا ہے نا، وہ کسی کی بھی کوئی بھی بات میں آ جاتا ہے. بیمار کو آپ کہیں یہ کر لی وہ کر لیتا، یہاں خرچ کیجیے کر لیتا، یہ دے دیجیے دے دیتا، وہ کھا لو کھا لیتا، چونکہ اس کو شفا چاہیے، اس کو بیماری سے نجات چاہیے نا. ایسے موقع پر اگر حق والے لوگ نہیں جائیں گے تو پھر کون جاتے؟ باطل چلے جاتے، کچھ بھی سنا دیتے، کوئی بھی طریقہ بتا دیتے ہیں، پھر آپ بولتے ارے وہ ایسا کر رہا ہے وہ غلط ہے. تو بھائی آپ جا کے بتاؤ نا. بیماری ایک موقع ایسا ہوتا ہے، لوگ سنتے ہیں، جانا چاہیے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے وہ یہ، ایک شخص تھے جو بہت نیک و سعادت مند تھے، ان کے جنازے میں جو ہے فرشتے شامل ہوئے، بہت نیک انسان تھے. اور جو ہے یہ روایت جو ہے سنن ابو داؤد کی ہے، لیکن حدیث کے اندر وہ کون صحابی تھے ان کا کوئی تفصیلات و تذکرہ نہیں آتا ہے، لیکن ایک نیک انسان تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں پیدل چلنے لگے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سواری پہ چلیے نا، آپ تھک جائیں گے. آپ نے کہا نہیں. پھر واپس آنے لگے تو پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ چلیے نا، تھک جائیں گے. اس سے پتہ چلا بوڑھا انسان یا بیمار انسان سواری پر بھی قبرستان جا سکتا ہے. پھر جب آئے تو کہا اللہ کے رسول آپ نے آج ہماری سواری نہیں لی، ہم اتنا چاہ رہے تھے کہ آپ سواری پہ جانا سواری پہ جانا. تو آپ نے فرمایا کہ اس جنازے کے ساتھ فرشتے چل رہے تھے تو مجھے درست نہیں لگا کہ میں سواری پہ چلوں جبکہ فرشتے پیدل چل رہے تھے اس جنازے کے ساتھ. تو نیک لوگوں کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ کون صحابی تھے ان کی کوئی تفصیلات حدیث میں نہیں آتی.
ٹھیک ہے، تو نیک لوگوں کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے سے بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ درود، اور خاص طور سے درود کب بھیجنا چاہیے، اور بالخصوص درود سے مراد درود ابراہیم، یہ سب سے افضل ہے، یہ جمعہ کے دن تو خاص کثرت سے بھیجنا چاہیے، زیادہ۔ اور درود کے اتنے فضائل ہیں، انشاءاللہ میں آگے فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کس کے لیے بد دعا کرتے ہیں ایک اور عنوان آ رہا ہے، اس میں انشاءاللہ بات رکھوں گا، لیکن مختصر کہتا ہوں فرشتے دعا کرتے اور درود کے فضائل میں ایک بات یہ آتی ہے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اپنی دعاؤں میں اگر ایک تہائی مطلب ایک چوتھائی درود پڑھوں تو 25% میری دعا کا 25% صرف درود، تو کیا چل جائیں گا؟ تو آپ نے کہا کم ہے، تو کہا 35% اگر درود پڑھوں اور باقی میری دعا ہو، تو کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، تو کہا کہ آدھے میں درود بھیجوں، مطلب آدھی دعائیں درود اور آدھی دعائیں اپنے لیے کروں، تو کہا ٹھیک ہے لیکن اور بڑا تو اچھا ہے، تو کیا کہا پورا میں صرف درود ہی بھیجوں؟ تو کہا تیرے لیے کفایت کر جائیں گے، چونکہ جو درود پڑھتا ہے اس کی اللہ مسائل حل کر دیتا ہے اور مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ تو کہا میں آج کے بعد صرف درود ہی پڑھوں گا، اب دعا کرتا ہی نہیں ہوں گا۔ آپ سب نے کچھ نہیں کہا اور وہ چلے گئے نکل کر۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب کوئی آدمی مصیبت میں پھنستا ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہوتا لیکن عربوں کو دیکھیے آپ، مصیبت میں پھنسا کہ اللہم صلی علی محمد شروع کر درود پڑھنا، چونکہ درود دعا ہے، درود کی وجہ سے مصیبت حل ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ سب نے صحابی کو بتایا اور یہ صحیح روایت ہے۔ بہت سے علماء کو آپ دیکھیے کوئی حوالہ نہیں ملا تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شروع ہو جاتا درود پڑھنا، اس لیے کہ مسئلہ ہے نا، حوالہ نہیں مل رہا کہاں ہے، دعا کے بدلے درود۔ تو وہ صحابی نے کیا کہا، ایک چوتھائی، ایک تہائی، آدھا، پورا، تو آپ خاموش ہے نا، یہ نہیں کہا کہ نہیں پورے دعا بھی کر، کہا میں اب صرف درود ہی بھیجوں گا آپ پہ، تو کہا اللہ تیرے سب مسئلے حل کر دیں گے، جہاں درود ہی بھیجتا ہے۔ بڑی بات ہے، درود پڑھنے والے کے لیے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور حدیث کے اندر الفاظ اس طرح سے، طبرانی کی روایت ہے کہ جو ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتا ہے تو وہ درود آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں الفاظ ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری خبر کو جو ہے میلہ گاہ نہ بناؤ۔ پھر آگے فرمایا تم میرے اوپر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے چاہے تم جہاں بھی رہو۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ غائب میں ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کام کرنے جس سے فرشتے نازل، اس میں سے ایک کام ہی ہے ذکر الہی، اور جو ہے تقوی اختیار کرنے والے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو کہ طبرانی کی روایت ہے، آپ سے فرماتے ہیں نہیں کوئی سوار علیحدہ ہوتا ہے اپنے سفر میں اللہ اور اس کے ذکر کے ساتھ مگر اس کا ساتھی فرشتہ ہوتا ہے، اور اسی طرح انہیں علیحدہ ہوتا ہے جو شاعر جو برے شعر یا بری باتیں کہتے ہیں مگر وہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ذکر الہی اور تقوی اختیار کرنے سے جو ہے ایسا مسافر جو ذکر الہی کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس مسافر کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں مسافر کہنا بھول گیا تھا پہلے، تقوی اختیار کرنے والا ذکر الہی کرنے مسافر، اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ سفر کرتا ہے۔ تو سفر میں اگر ہم تقوی اختیار کریں، ذکر الہی کریں تو فرشتہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے دین کا علم طلب کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس طالب علم کے لیے اس عمل سے خوش ہو کر فرشتے اپنے پر اس پر ڈھانک دیتے ہیں، مطلب فرشتے اترتے ہیں اور طالب علم کو گھیر لیتے ہیں پروں سے۔ تو ہمیں دین کا علم خوب حاصل کرنا چاہیے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اس پہ علم حاصل کر کے ہم عمل کریں گے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اسی طرح جو ہے قیامت سے قریب مدینہ کی حفاظت کے لیے جو ہے اور مکہ کی حفاظت کے لیے فرشتے نازل ہوں گے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے، بہت لمبی طویل حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا قیامت سے قریب دجال مدینے میں داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دجال مدینے کا قصد کریں گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کریں گا جو ننگی تلواریں لے کر آئیں گے، تو دجال مدینے اور مکہ میں داخل نہیں ہوں گا۔ اور مدینے کے تعلق سے آپ نے ہاتھ مار کر کہا یہ طیبہ ہے، یہ وہ پاکیزہ جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہوں گا۔ تو پھر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ برے لوگ جو ہوں گے مدینہ میں، چونکہ سب تو اچھے نہیں ہوں گے، برے لوگ کیا ہوں گا؟ تو کہا مدینے میں ایک زلزلہ آئے گا اور مدینہ اپنے منافقین اور برے لوگوں کو خود باہر نکال کے پھینک دیں گا اور دجال کے ساتھ چلے جائیں گے، لیکن وہ ساری دنیا میں گھومیں گا سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر۔ ٹھیک، تو یہ وہ چند چیزیں تھیں جو کرنے سے میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے رکھوں۔ فرشتے اترتے ہیں، مختصر سا کن کاموں سے فرشتے نہیں آتے، حالانکہ عنوان نہیں ہے لیکن رکھتے بس ختم کر دیتا ہوں۔ آگے کیوں نہیں آتے وہ بھی تھوڑے بہت عمل، بہت زیادہ نہیں لوں گا اس لیے کہ وقت بھی نہیں ہے، عنوان بھی نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ تفصیلات میں لیں گے فرشتے کن لوگوں کے لیے نہیں آتے ہیں، کن سے دور بھاگ جاتے ہیں، کس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کس سے جو دور ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہی ہے کہ گھروں میں تصویر لگانے سے اور کتا پالنے سے فرشتے داخل نہیں ہوتے، نازل نہیں ہوتے، اسٹاپ ہو جاتے ہیں۔ تصویر اور کتا یاد رکھیے،
آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں، مسلم کی روایت ہے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر لگی ہوئی ہو۔ اسی طرح جس قافلے میں گھنٹی یا بجانے کے آلات ہو اس کے اندر بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا، حدیث کے الفاظ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، مسلم کی روایت ہے، فرشتے ان مسافروں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنٹا یا کوئی بجانے کی چیز ہوتی ہے، فرشتے ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اور ہمارا معاملہ تو اللہ رحم کرے، گاڑی بغیر اسٹیریو لگائے کے تو چلتا ہی نہیں ہم کو، گاڑی میں بیٹھتے ہی آٹومیٹک ہے، آج تو معاملہ دباتے ہی گانا چالو ہو گیا، ایف ایم تو کم از کم ہے، وہاں تو فری گانے میں خریدنے کی ضرورت نہیں۔ جس سواری میں جس مسافر کے ساتھ گھنٹا ہو، بجانے کی چیز ہوتی نا، اور اسی طرح آلات ہو، فرشتے نہیں آتے پھر اس مسافر، اس کے سفر میں، اس کے ظاہر سی بات ہے جب فرشتے نہیں آئیں گے تو کیا ہوں گا، آپ سب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے کافر کی لاش جو کفر پہ مرا، جو جنوبی، جو جنابت کی حالت میں ہو، اور جو ہے ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے جس کو جو ہے خلوق کہتے ہیں، جس کا ایک رنگ آتا تھا جو لگانے سے ہاتھ پہ دھبا آ جاتا تھا، وہ لگانے سے آپ نے فرمایا فرشتے اس شخص سے دور بھاگ جاتے ہیں، اس شخص سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ کس سے؟ کافر سے، اس کی میت سے، اس کے جسم، اس کی لاش سے، جنوبی سے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جنابت میں تو سب ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ رات میں رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو کر کے سو، پھر آ جاتے ہیں فرشتے، ورنہ بھاگ جاتے، جب تک آتے ہی نہیں پھر جب تک غسل نہیں لیتا، سمجھ رہے؟ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں غسل نہیں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنے نہاتے نہیں، کتنے دن اور غسل نہیں ہوتا، طہارت نہیں، ان کے لیے وعید ہے یہ، برکت اور رحمت کے فرشتے بھاگتے ہیں آپ سے دور۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو اس سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جھوٹ بولنے سے بھی فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جامع ترمذی کی روایت، جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کے وجہ سے منہ میں سے اس کی ایک بدبو نکلتی ہے، وہ ہم کو نہیں آتی ہے لیکن نکلتی ہے، اس بدبو کو سن کے فرشتے بھاگ جاتے دور۔ اور کتنے دور بھاگتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دور بھاگ جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ 1.5 کلومیٹر دور رہتے ہیں، اس سے نزدیک نہیں آتے، سمجھ رہے آپ؟ تو 1 میل بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ اعمال ہے جن کے کرنے سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ اب اور مختصر سا، وہ کون لوگ تھے جن کے نام سے آیا کہ فرشتے ان کے لیے اترے؟ فرشتے نازل کن کے لیے ہوئے؟ تھوڑے سے نام دیکھ لیتے ہیں کہ ان صحابہ کے کیا مقامات تھے جن کے لیے فرشتے اترے تھے۔ آئیے، پہلا جو ہے مریم جو ہے علیہ السلام، ان کے لیے فرشتے جو ہے اترے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام خود ان کے پاس آئے تھے اور اولاد کی پیدائش کی بشارت دی تھی، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے مریم علیہ السلام کے لیے، تو بہت ایک قابل رشک شخصیت ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ 4 عورتیں، خواتین ایسی ہیں جو ہماری عورتوں کے لیے نمونہ ہونا چاہیے، جو حدیث کے اندر ہے مردوں میں تو کئی کامل گزرے ہیں، عورتوں میں صرف 4 کامل ہوئے ہیں، دین میں مکمل پہنچے ہیں۔ سوال کون ہے وہ 4؟ تو کہا مریم بنت عمران، مریم علیہ السلام، آسیہ فرعون کی بیوی، مکمل عورت گزری ہو، کافر کی نکاح میں تھی لیکن۔ کہا تیسرا خدیجۃ الکبریٰ، ٹھیک ہے، اور ایک روایت میں کہا فاطمہ بنت محمد، یا ایک روایت میں عائشہ کے لفظ ہے۔ تو یہ وہ رول ماڈلز ہونا چاہیے ہماری خواتین کے لیے جن کو دیکھ کر وہ چلے۔ یہ ہے مریم، کیا تکلیفیں ہیں، اللہ نے ایک معجزہ بنایا آپ کی ذات کو، کیسی تکلیفیں برداشت ہوں گی۔ مریم علیہ السلام کی تکلیفوں کو سوچ کر آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت پاک باز اور پاک دامن، جو ہارون علیہ السلام مطلب جو ہے ایک بہترین جو ہے نسل سے، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے، جس کو اللہ نے ایک معجزے کے لیے چنا، لیکن اب کس کو سمجھائیں گی کہ یہ حمل معجزہ ہے؟ عزت چلی جاتی ہے نا انسان کی، جائز بھی کام کبھی کو کرنے کو انسان ڈرتا ہے عزت جانے کی وجہ سے۔ کیا جذبہ اور کیا مضبوط ایمان ہوگا اس خاتون کا، قبول کیا اس ذمہ داری کو۔ اور وہ حمل کی تکلیف جس میں کوئی پاس نہیں تھا، ان کے بستی سے دور چلی گئی اور ایک جھاڑ سے سہارا لے لیا۔ اندازہ لگائیے ایک عورت حاملہ ہو جس کو اگر 10 مرد بھی پاس ہو تو شکوہ رہتا کہ بھائی نہیں آیا تھا، تم دیر سے آ گئے تھے، فلاں ہوا تھا، کوئی اس کے پاس نہیں سہارا، ایک جھاڑ ہے جس کے تنے پہ وہ لیٹی ہے اور وہاں اس کو اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے مقام بھی دیا اور فرشتوں کے سردار کو بھی بھیجا آپ کے پاس، تو جو ہے جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے آئے۔ اسی طرح جو ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، اور یہ بہت بڑی شخصیت ہے، یاد رکھیں اسلام میں عورتوں کے لیے نمونہ ہے، پہلے انسان ہے جس نے ایمان لایا۔ آپ کے بعد آپ تو نبی تھے، اگر کسی نے ایمان لایا تو یہ تھی۔ عورتوں میں اگر بولا جائے تو یہ پہلی ہوں گی، لیکن انسانوں میں گنا جائے تو پہلی عورت تھی، پہلی شخص تھا جس نے ایمان لایا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور کیا مقام ہے ان کا، صحیح بخاری کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا خدیجہ اندر آ رہی ہے اللہ کے رسول، وہ آپ کے لیے ایک سالن بنا کے لا رہی ہے۔ جب وہ آئے
جب خدیجہ اندر آئے تو ان سے کہنا کہ ان کے رب نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ، کیا مقام ہے. ان سے کہنا کہ ان کے رب نے ان کے لیے سلام بھیجا ہے، اور اللہ کے رسول میرا سلام بھی ان کے جو ہے سامنے پیش کرنا. تو اللہ کے رسول سے فرماتے جب خدیجہ ہی کہا خدیجہ تمہیں اللہ سلام بھیجتا ہے اور جبرائیل بھی تمہیں سلام بھیجتا ہے. اس لیے میں نے کہا بہت مکمل عورت ہے یہ خدیجہ الکبریٰ. ان کی زندگی کو دیکھیے، پڑھیے، اور صرف پڑھیے نہیں، نمونہ بن جائیے، نمونہ خدیجہ کے جیسا. اپنے شوہر کے لیے وہ سہارا بن جائیے جیسے خدیجہ تھی. پریشانی مت بنیے جیسے خدیجہ تھی. ہر مصیبت اور تکلیف، نبی کو کیا تکلیفیں نہیں آتی ہے. انبیاء ایمان میں سب سے اونچے ہوتے ہیں تو تکلیفوں میں بھی سب سے زیادہ ان کو دی جاتی. خدیجہ سہارا تھی جب تک زندہ رہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ جو ہے تقریباً 25 سال رہی آپ کے نکاح میں، اس کا انتقال کر گئی. تب تک یہ سب سے مضبوط سہارا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مضبوط سہارا. ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت، نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد. نکاح تو پہلے ہو گیا تھا نا، نبوت تو بعد میں ملی. 25 سال نکاح میں رہی آپ، 10 سال جو ہے نبوت کے بعد. ہر چیز، اپنا مال دولت سب کچھ لگا دیا. کہا اللہ کے رسول بزنس آپ کا، وقف کیا کرنا ہے کیجیے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین کے لیے اس کو وقف کر دیا، سب کچھ لٹا دیا اس عورت نے. تو بہرحال اس عورت کا پھر مقام بھی اللہ کے پاس اتنا ہے کہ سلام اللہ نے کیا اور جبرائیل علیہ السلام. بہرحال اسی طرح جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے جو ہے جبرائیل علیہ السلام اترے، اور بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے جبرائیل علیہ السلام اترے اور کہ اللہ کے رسول عائشہ کو میرے طرف سے سلام کہنا. اسی طرح جو ہے حفصہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے اترے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دے دی تھی. آپ نے اتر کر اللہ کے رسول یہ فیصلہ اپنا واپس لے لیجئے، اس لیے کہ یہ دنیا اور جنت میں آپ کی بیوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کو واپس لے لیا. ٹھیک ہے، تو جبرائیل علیہ السلام ان کی سفارش کے لیے آئے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کے لیے بھی جو ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور بشارت دی کہ یہ جو ہے عورتوں کی سردار ہوں گی فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے جو ہے سردار ہوں گے، جنت کے نوجوانوں کے. ایک روایت میں آتا ابوبکر صدیق ہوں گے، تو علماء نے کہا ابوبکر صدیق جو بڑھاپے میں انتقال کریں گے ان کے سردار، اور جو جوانی میں انتقال کریں گے یہ دو رہیں گے ان کے سردار. الگ الگ ٹیم رہیں گے، الگ الگ گروپس. ٹھیک ہے، تو وہ بھی سردار ہے اور یہ بھی سردار ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کے لیے بھی جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے فلاں سورہ آپ سنیے. یہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ ابی بن کعب سے جو کہا کہ تم جو ہے قرآن پڑھو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں؟ تو کہا اللہ نے کہا ہے کہ تم سے قرآن سنے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرا نام لیا. تو کہا جبرائیل نے مجھ سے آیا کہ اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا. تو بہت روئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا. ٹھیک، تو ان کے لیے فرشتے نازل ہوئے. اسی طرح جو ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، ان کے لیے بھی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ان کو سلام کیا. اسی طرح جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے نازل ہوئے. اسی طرح ابوبکر صدیق اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے لیے بھی فرشتے جو ہے نازل ہوئے، یہ روایت میں آتا. اسی طرح جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ان کے لیے نازل ہوئے تھے، 70,000 اینجلس ہوئے تھے. اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت ضرور پڑھیے. وہ شخصیت تھی جن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل گیا، اور یہ صحیح روایت ہے. اسپیشل کیس ہے، بہت صحابی ان کی زندگی پڑھنے لائق. پھر اسی طرح جو ہے جن کے لیے فرشتے، اس میں جو ہے عبداللہ جو ہے رضی اللہ عنہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ فرشتے جو ہے ان کے لیے نازل ہوئے. اسی طرح جو ہے جنگ بدر میں جو ایک صحابی تھے، ان کے لیے تیسرے آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا تھا جس نے ایک کافر کو جو ہے ان کے بدلے قتل کر دیا تھا. جب یہ واقعہ سنایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا یہ تیری مدد کے لیے تیسرے آسمان کا ایک اسپیشل اپوائنٹڈ فرشتہ تھا جو اتر کے آیا تھا، تیری مدد کر کر جو ہے چلا گیا. اسی طرح جو ہے حمزہ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حنزلہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے لیے فرشتے اترے. اور جب ان دونوں کی وفات ہوئی اور انتقال ہوا تو روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں کے لیے فرشتوں نے انہیں غسل دیا. حمزہ رضی اللہ عنہ جو رضی اللہ عنہ کو بھی جو فرشتوں نے غسل دیا، اور حنزلہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے ان کو بھی جو فرشتوں نے غسل دیا. اسی طرح جو ہے حسان رضی اللہ عنہ، جو حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے فرشتے نازل ہوئے. اور جب جنگ میں یہ گئے تو کہ اللہ کے رسول ذرا میرے کو جنگ میں ڈر لگتا، تلوار اٹھانا، مجھے شاعر تھے نا، تو تلوار اٹھانا ذرا میرے بس کی بات نہیں تھا. آپ نے کہا جاؤ عورتوں کے خیمے کے پاس تم رکو، پھر ان کی حفاظت کے لیے، مطلب مین فائٹ نہیں متاؤ. اور ہاں تم ایک چیز کر سکتے ہو جو تمہیں کرنا ہے، تمہاری زبان، تمہارے کلمات تلوار سے زیادہ تیز گزرتے کافروں پر، تو ان کی ہجو کرو، ان کے خلاف بولو، خوب اسلام کے حق میں بولو اور کافروں کی ہجو کرو. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ہے کافروں کی تم ہجو کرو. اور جبرائیل علیہ السلام
جو ہے تمہارے ساتھ تمہاری حفاظت کے لیے رہیں گے. ٹھیک ہے, تم ڈرتے ہو نا تو تم کافروں پہ شعر پڑھو جس سے مسلمانوں کو جوش آئے اور ان کی ہجو ہو, وہ ذلیل ہو, اور جبرائیل علیہ السلام تمہاری حفاظت کے لیے رکے رہیں گے. تو ان کے لیے جبرائیل علیہ السلام اترے. اسی طرح جو ہے احد کے دن جو ہے سعد رضی اللہ عنہ کے سامنے جو ہے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نازل ہوئے, لیکن یہ سب انسانی شکل میں, حقیقی شکل میں نہیں یاد رکھے. اسی طرح جو ہے شرکائے بدر کے لیے فرشتے نازل ہوئے جو بدر میں شریک ہوئے, جنگ بدر. اسی طرح جو ہے غزوہ بنو جو ہے قریظہ اور احزاب والوں کے لیے فرشتے نازل ہوئے. اسی طرح جو غزوہ حنین کے اندر جو فرشتے نازل ہوئے. اسی طرح اہل شام کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور کہا اہل شام کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو اس سے علماء لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ شام کے جو نیک لوگ ہیں, شام سے مراد سیریا, لیبنان, اردن, جارڈن, فلسطین, یہ علاقہ ہے. اس زمانے میں ایک ملک تھا, آج 5-6 ملک ہیں. تو کہا شام کے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. علماء لکھتے ہیں ان کے نیک لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور یہ اس مقام کی خصوصیت فضیلت ہے, اس لیے کہ مقام محشر بھی ہے شام کی سرزمین. ٹھیک ہے, تو بہرحال ان کے لیے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے اہل بقی کے لیے جبرائیل علیہ السلام اترے اور کہا اللہ کے رسول بقی والوں کے لیے دعا فرمائیے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی, آپ نے ان کی مغفرت کی دعا فرمائی. مطلب بقی میں جو مدفون تھے ان کے لیے جبرائیل علیہ السلام اترے اور کہا کہ ان کے لیے دعا کیجیے. تو یہ وہ چند اشخاص تھے, شخصیتیں تھیں جن کے لیے جو ہے فرشتے, جبرائیل علیہ السلام, دیگر فرشتے, تیسرے آسمان والا فرشتہ, کچھ ایسے مخصوص فرشتے اترے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترے تھے. ٹھیک ہے, وہ تمام ہوا. تو بہرحال فرشتے نیک کام کرنے والوں کے لیے اترتے ہیں, ان کے لیے رحمتیں, برکتیں, نصرت, مدد اور جو ہے حمایت اور تقوی اور ساتھ میں مضبوطی اور استقامت اور غم اور جو ہے پریشانی کو دور کر دیتے ہیں, سکینت طاری کرتے ہیں. یہ ہمارے مددگار ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرشتوں سے دوستی کریں. فرشتوں سے دوستی کرنے کا واحد ذریعہ ہے نیک اعمال. نیک اعمال کرنے کے والے کے اطراف فرشتے ہوتے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں, چونکہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ اس کو پسند کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جن اعمال کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور ان تمام اعمال سے بچے جن سے فرشتے ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں. انشاءاللہ عزیز میرا اگلا لیکچر جو ہوگا فرشتوں کی دعا کس کو اور بد دعا, اس میں وہ اعمال آئیں گے جن سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں, ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ کہا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو ان اعمال کو کرنا جو فرشتے جن سے نازل ہوتے ہیں آسان کریں. ہم تمام کے جو ہے چھوٹے بڑے جو اعمال ہم کرتے ہیں چھوٹی بڑی, اللہ اس کو قبول کرے, اور ہم تمام کی خطاؤں کو جو ہے معاف کر دے. ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ, اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی, میرا نام سید ضمیر ہے. جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت فرشتے رجسٹر لے کے جاتے چینج ہوتے, تو جو فجر کا وقت ہوتا ہے یا عصر کا, عموماً عصر کے وقت میں جو ہے تو بہت ساری لیٹ بھی جماعتیں ہوتی ہے. تو فرشتوں کا وقت کیا اول وقت میں ہے؟ اور دوسرا جو جمعہ کے تعلق سے فرمایا کہ جیسے اذان ہوتی ہے اور خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے وہ خطبہ سننے کو بیٹھتے ہیں. عموماً اپنے پاس یہ ہوتا ہے کہ 3 بجے بھی جماعتیں ہوتی ہے, تو اس کا کیا مسئلہ رہے گا؟ اور دوسرا, اگر میں نماز کو گیا کسی کا وجہ سے اگر لیٹ ہو جاتا ہوں جمعہ کے لیے, تو میں دوسری مسجد جا سکتا کیا یہاں پر لیٹ جماعت ہو؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر سمجھ لیجئے عصر اور فجر کے وقت فرشتے شفٹ چینج کرتے ہیں, تو اب عصر کچھ جگہ جلدی ہوتی کچھ جگہ دیر سے ہوتی, تو یہ کب ہوتا ہوگا؟ واللہ عالم. یہ معاملے سب غائب کی ہے کہ وہ فرشتے کب کرتے ہوں گے, کیسے کرتے ہوں گے, کیا ہوتا ہوگا, کیسے ہوتا ہوگا. چونکہ تمام چیزیں غائب کی ہم نہیں جانتے, لیکن ایک انسان عصر پڑھے اور فجر پڑھے تو اس وقت ہو سکتا اس کے فرشتے شفٹ چینج کرتے ہوں گے. واللہ عالم, ہم نہیں جانتے. لیکن میرا چونکہ حدیث میں تفصیلات چونکہ موجود نہیں ہے, لہٰذا کیسے ہوتا ہوگا بتانا کیفیت ناممکن ہے میرے لیے. دوسرا ہے کہ جمعہ خطبے کا آپ نے کہا کہ اگر ایک مسجد میں سمجھ لیجئے مجھے نہیں, جمعہ خطبے کے لیے جاتے ہیں تو مختلف مسجدوں میں الگ الگ وقت پہ نمازیں ہوتی ہیں. ٹھیک, تو ظاہر سی بات ہے حدیث میں جو الفاظ ہے وہ ہے کہ جمعہ کے لیے مسجد کے سامنے, تو ہر مسجد کے لیے الگ فرشتے ہوں گے, وہ ان مسجد میں آنے والوں کو نوٹ کر رہے ہوں گے, اس مسجد کے خطبے کے اعتبار سے وہ سننا چھوڑ کر وہاں بیٹھ جاتے ہوں گے. تیسرا یہ کہ اگر ایک مسجد میں مجھے نماز نہ ہوئی تو کیا دوسری, ہاں ہو سکتا ہے, سمجھ لیے ایک مسجد میں 1 بجے جماعت ہے, دوسری مسجد میں 1:30 بجے ہے, یہاں کا خطبہ چالو ہو گیا, اب میں ثواب کا مستحق بننا چاہتا ہوں جمعہ کے دن, چھوڑ کر آپ وہاں جائیں جہاں خطبہ بھی چالو نہیں ہوا, تاکہ آپ ثواب میں شامل ہو جائے. تو بہرحال آپ ایسا اس میں کر سکتے ہیں. جمعہ کی اذان جو ہے تو بہت ساری مسجدوں میں ہو جاتی اور خطبے کے پہلے بھی اذان ہوتی ہے.
نہیں، اصل دیکھیے وہ جو خطبہ جب بیٹھ جاتے ہیں جو فرشتے ہوئے نا، تو وہ خطبہ جب ممبر پہ امام چڑھتا ہے، ممبر والا، ہمارے پاس دو چیز ہوتی ہے، ایک بیان ہوتا ہے اور خطبہ ہوتا ہے، تو خطبہ مراد ہے، جب ممبر پر خطیب چڑھ جاتا ہے تب فرشتے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں سننے۔ آپ نے جو حدیث کہی کہ ایک گاؤں سے ایک آدمی بھائی اخلاص کی نیت سے ملنے کو گیا تو اللہ سے محبت کرتا تھا، ان لوگوں کا کیا جو ایک گھر سے دوسرے گھر یہی نیت کے ساتھ جاتے ہیں اپنے دینی بھائی سے ملنے؟ تو دیکھیے حدیث کا معنی یہی تھا کہ جو لوگ اللہ کے لیے اپنے بھائی سے ملنے جاتے ہیں، گاؤں جانے والا، شہر چینج کرنے والا تکلیف اور مشقت کو اٹھا کر جا رہا ہے خالص اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کر کے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت اخلاص والا عمل ہے، تو اس کے لیے تو فرشتے آئیں گے۔ لیکن بھائی کا کیا گھر کے گھر میں، اس تعلق سے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ لیکن اللہ کے لیے جو لوگ محبت خاص کرتے تھے، یہ اجر تو ہے، چاہے پھر پڑوس میں ہو، ایک محلے میں ہو یا دوسرے شہر میں ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو دو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، روز قیامت عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ سب کے لیے ہے، لیکن یہ حدیث خاص ہے جو اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن، گاؤں جا رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، اس کے لیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ویسے بھی اللہ کے لیے اگر آپ کہیں جائیں تو اللہ آپ کی نیت کے اعتبار سے اس کا اجر دیں گا، لیکن کتنا، چونکہ حدیث میں تفصیلات نہیں، اس لیے میں اس کو کہہ نہیں پاؤں گا۔ جی السلام علیکم فیض بھائی، میرا نام شیخ سہیل ہے، میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال شب قدر سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر جو ہے تو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو ہے تو اس کو تلاش کرنا ہے۔ تو مطلب کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ 30 روزے آتے ہیں اور 29 روزے آتے ہیں رمضان ہر سال، تو 30 روزے جس سال رہتے تو اس سال تو جو ہے تو 21، 23، 25، 27 یہ جو ہے تو طاق راتیں ہوتی ہیں، لیکن جس سال 29 روزے ہوتے تو عشرہ تو 20 سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا طاق راتیں 20، 22، 24 اس طرح ہوں گی؟ کیونکہ میں ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں درس چل رہا تھا، تو اس میں اس طرح کی بات آئی تھی کہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ آخری عشرہ یہاں سے شروع ہوں گا تو طاق راتیں یہ بھی ہو سکتی، تو آپ رہنمائی فرمائیے اس معاملے میں۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر 30 آخری عشرہ آپ سمجھ جاگتے تھے اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنا ہے، تو اگر 30 کا رہا تو پھر تو ملیں گے 29۔ دیکھیے چاہے 29 روزے ہو یا 30 روزے ہو، طاق راتوں میں کوئی چینج نہیں ہے، چونکہ روزہ بعد میں رکھتے ہیں نا، رات پہلے چالو ہو جاتی ہے۔ تو شب قدر کا 30 اور 29 سے کوئی تعلق نہیں، شب قدر کا تعلق تاریخ سے ہے، تو 21، 23، 25، 27، 29 اس میں سے ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا علماء کے ایسے کوئی اقوال ہے کہ وہ اگر 30 ہو تو ایسا ہوگا اور 29 ہو تو واللہ عالم، میں ایسا کوئی قول نہیں جانتا ہوں۔ لیکن چاہے 29 راتیں ہو چاہے 30 ہو، طاق راتیں تو 5 اس کے اندر مکمل انسان کو جو ہے مل جاتی ہے۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔ کسی نے سوال کیا نیوز پیپر اور میگزین وغیرہ میں جو تصاویر ہوتی ہیں وہ اکثر گھروں میں موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح موبائل میں بھی واٹس ایپ جو عام ہے اس میں بھی تصاویر رات دن تصاویر دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہ تصاویر لگانے کی تو نیت نہ ہو تو اس کے بارے میں فرشتے نزول ہونے کے بارے میں بتائیے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، جس گھر میں تصویر اور کتا ہو، تصویر سے مراد ہوتا ہے جس میں صورت ہو، کسی کی صورت ہو، چہرہ ہو، یاد رکھیے، اور یہ چہرہ انسان اور جانور اور چرند پرند کسی کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جانوروں کی بھی تصویریں درست نہیں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ نیوز پیپر اور میگزینس میں اگر تصویر آتی ہے تو میں نے اس سے پہلے حل بتایا تھا، ان کو آپ کو ڈھانک کر رکھنا ہوگا۔ اگر ایسے میگزینس اور نیوز پیپر جو ضروری ہے پڑھنا، معلومات کے لیے کتابیں ہوتی ہے، سائنس کی بکس ہوتی ہے، تو بہرحال اس کو ڈھانک کر رکھیے آپ، ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ سامنے کھلا نہ رہنے دیں۔ لٹکانے سے مراد چپکانا یا رکھنا ہے۔ تو سوال یہ تھا کیا جو واٹس ایپ ہے یا موبائل پر، تو دیکھیے موبائل میں اگر کوئی خاص طور سے تصویر لگا کر رکھتا ہے تو یہ بھی لگانے میں شمار ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ بچے کی، خود کی، فلاں کی وہ وال پیپر بنا کے رکھتے ہیں۔ تو میں کہوں گا مت رکھیے، اس لیے کہ اس سے تصویروں کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ آج باہر نکال لگا کے رکھا، کل مر گئے تو بچے پھر لگا کے رکھیں گے کہیں تو بھی الیکٹرانک البم میں، پرسوں جو ہے دیوار پہ لگ جائیں گی، ترسوں ہو سکتا ہے کوئی مجسمہ بنا لے اور شیطان شرک کی طرف لے جائے۔ تو میں یہ کہتا ہوں غیر ضروری تصویر کھنچانا ہی نہیں چاہیے۔ شرعی ضرورتوں کے تحت کھینچنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس یہ کہ تصویر شرعی ضرورتوں کے تحت تو بہت معمولی کھینچی جاتی ہے، غیر ضروری طور سے بس یہاں گیا تھا، یہ کھایا تھا، یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ کھا رہا ہوں، ابھی یہاں جا رہا ہوں، یہ میرے سے ملا تھا، وہ ایسا ہو گیا، اور عجیب و غریب چیز، کسی گاڑی پہ بیٹھ گئے تصویر لے لی، اچھی گھڑی دکھی اس کی تصویر،
समझ में नहीं आता मतलब क्या क्या चीज़ों की लोग तस्वीरें खींचते हैं और क्यों ये मतलब होता है। तो बहरहाल बिला शरई ज़रूरत के तस्वीरों को अगर आप ना खींचे तो यही बेहतर है। ख़बरें पहुंचाने के लिए, मालूमात देने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए एक अलग चीज़ है, शनाख्त के लिए, आइडेंटिफिकेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा मैं कहूँगा खामखाना खींचे, चाहे व्हाट्सएप पर हो फलाऊँ, उसको आम ना करें, यही ज़्यादा बेहतर है। और हाँ, अगर कोई लगा कर रखता है तो बहरहाल वो तस्वीर लगाने में शुमार होगा, लेकिन अगर व्हाट्सएप में तस्वीर और छुपी है तो वो लगाने में शुमार नहीं होगा इंशाअल्लाह। जी, मेरा सवाल ये था आपसे कि आपने कहा जिसको कुरान शरीफ याद है, तो आपने जैसा कहा कि आपने कुरान शरीफ कब पढ़ा था, या दादा मरने पर या दादी मरने पर, और जैसा कहा आपने कुरान शरीफ लाओ तो बोले छत पर रखे हुए तो उस पर धूल वो वगैरह जमा हो गई, जब आपने कहा तो उस पर गुनाह है या नहीं? भाई ने सवाल किया कि ये जो मैंने कहा कि कुरान से हमारी जो दूरी है, कभी कभार पढ़ते कोई मर गया तो उठाकर ऊपर रखते हैं, तो क्या इसका गुनाह है? तो देखिए, कुरान के कुछ हुकूक है, हर चीज़ की कुछ हक़ है। तो उलमा लिखते हैं कुरान के उमूमन 5 हक़ है, खुसूसन और भी बहुत सारे लोग बयान करते हैं। उमूमन जो 5 हक़ है उसमें पहला हक़ है उस पर ईमान लाए, ठीक, उसको दूसरा हक़ पढ़े, तीसरा हक़ समझे, समझ रहे आप, चौथा हक़ जो है उसको जो है अपने ज़िंदगी में अमल में लाए, पाँचवा हक़ है उसको दूसरों तक पहुँचाइए। 5 उमूमी हक़ है। फिर खुसूसी हक़ जो बताते हैं वो ये कि इसका दिफा करे, इसके अहकाम को नाफिज करे, और भी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन 5 तो सब कहते हैं, ईमान लाना, तिलावत करना, समझना, अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना। तो अगर कोई इंसान कुरान से ये काम नहीं कर रहा है, अब जैसा मिसाल के तौर पर किसी का 10 कुरान है, ठीक है ना, उसमें से एक ही पढ़ सकता है, 10 तो नहीं पढ़ेगा, तब तो गुनाह नहीं है। लेकिन कोई इंसान कुरान है नहीं या है तो पढ़ता नहीं, ना वो ईमान रखता है जैसा होना चाहिए, ना वो उसकी तिलावत कर रहा है, ना वो जो है उसको जिसको कहेंगे हम समझ रहा है, ना वो जो है उसको अमल में ला रहा है, और ना जो है उसको फैला रहा है, तो तब तो फिर वो इंसान ज़रूर भी ज़रूर गुनहगार होगा। और आप खुद सोचिए कि जो किताब गाइड बुक है, मैं एक मिसाल देता हूँ, जो कि कुरान का मसला है समझने के लिए बात समझ लीजिए, मैं अपने मुल्क से जा रहा हूँ, समझ लीजिए कोई दूसरे मुल्क, उस मुल्क में मुझे ये कहा जा रहा है कि आपको वहाँ की भाषा नहीं समझेंगी ज़बान, तो आप एक गाइड बुक ले जाइए। समझ लीजिए मैं हिंदुस्तान से चीन जा रहा हूँ, चीन की मिसाल दे रहा हूँ कि चीन में अक्सर लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, दूसरे ममालिक में उर्दू इंग्लिश बोलने वाले मिल जाते हैं, लेकिन चीन लोग उर्दू को दूसरी ज़बान सीखते नहीं हैं, इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं, पसंद भी नहीं करते हैं। तो आप औरंगाबाद से निकलेंगे तो गाइड बुक लेंगे, चीन के शहर, उसकी करेंसी, एक्सचेंज, होटल्स, कहाँ रहना है, टैक्सीज, किराया और कन्वर्जन रेट सब लिखा हुआ होता है। तो अब वो गाइड बुक है समझ लीजिए, ठीक है। या फिर चीन का एक आदमी औरंगाबाद आता है तो वो भी गाइड बुक लेके आता है, ठीक है। वो गाइड बुक को क्या करता है, वो उसके हाथ में होती है। आप लोग कभी देखते होंगे रेलवे स्टेशन के बाहर एक फॉरेनर खड़ा बैग लेकर, और तो कुछ तो भी देख के इधर, अच्छा ये इधर है, वो इधर है करता है। रिक्शे वालों के पास जाके बोलता है मुझे यहाँ छोड़ दीजिए, रिक्शे वाला बोलता है यहाँ जाने के 200 लगेंगे, तो बोलता है नो 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 100 रुपीज़ 100 रुपीज़। बोलता हाँ तो कैसे मालूम 100 लगते, 100 रुपीज़ नहीं, 200 नहीं, 100। क्यों? तो उसके पास क्या है, उसकी गाइड बुक ये बताती है कि औरंगाबाद में जो इंडिया में तो मीटर रेट भी लिखे हुए होते हैं, उसमें क्या होता है, समझ रहा। तो बोलता नो इतना होना, समझ रहे। वो बोलता मुझे बीबी का मकबरा जाना है, ठीक है। तो हमारे रिक्शे वाला बोलता बीबी मकबरा जाना है तो 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बहुत दूर रहता है बीबी मकबरा। तो बोलता है 15 नो 5 किलोमीटर। हाँ इसको कैसे पता 5, गाइड बुक 5 किलोमीटर्स। वैसे 15 किलोमीटर में पहुँचते, मालूम आपको कैसा पहुँचते, पर 5 किलोमीटर में पहुँचते। तो उसके पास गाइड बुक होती है। आप समझ लीजिए एक जो है, मैं समझ लीजिए चीन से आया हूँ, हिंदुस्तान का नहीं हूँ। औरंगाबाद शहर की मिसाल देने के लिए मैं चीन से आ रहा हूँ, ठीक है। मैं चीन से आया हूँ, औरंगाबाद शहर पे उतरा, रेलवे और बम्बई से यहाँ आया, अब मैं नीचे उतरा। और मैंने अपने गाइड बुक को क्या किया मालूम आपको, गाइड बुक बहुत अहम है भैया, इसमें सब लिखा हुआ है, इसमें कैसा जाना, अंदर उसको पैक करके बैग में डाल दिया अंदर। जो गाइड बुक है ना, कभी बहुत मुक़द्दस है, उसको तो संभाल के रखना पड़ेगा ना। अब रेलवे स्टेशन में उतर के मैं आके बोलता हूँ कि मुझे जो है एक राह चलते आदमी से पूछता हूँ बीग मकबरा कहाँ है, तो बीग मकबरा बहुत आसान, यहाँ से लेफ्ट लो, एक ब्रिज आएगा, ब्रिज उतर जाना, पूछना ही 10 किलोमीटर तक चलते जाना, कंचनवाड़िया चलते जाना, फिर 10 किलोमीटर बाद पूछना कि बीग मकबरा कहाँ है। और बेचारा जाके आता तो वहाँ लोग बोलते अरे तुमको उल्लू घुमा दी हमारे बच्चों ने औरंगाबाद के, वापस जाओ वहाँ रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन उधर है। अब फिर वो आता है रेलवे स्टेशन, फिर रेलवे स्टेशन आके बोलता है कि वो बीग मकबरा, तो बोलते बहुत आसान है, यहाँ से राइट ले लो, अब लेफ्ट में जाओ, राइट ले लो और चलते जाओ, जाला रोड कहाँ है पूछना, जाला रोड पर चलते जाना, 15 किलोमीटर तक पूछना नहीं कुछ क्या है। वहाँ जाके पूछता हो तो बोलते ये नहीं, बीग मकबरा उधर था, अब जाओ वापस रेलवे स्टेशन पूछो। फिर वो रेलवे स्टेशन आता है,
फिर वहाँ से पूछता है किसी रिक्शे वाले को, भाई चलो वो मैं पैदल जाने के चक्कर में तो छोड़ दिया, भीख मंगवा कहाँ है? तो बोलता भीख मांगा जो है बहुत दूर है, बहुत दूर, यहाँ से दौलताबाद जाना पड़ता है, वहाँ से भीख मंगवा आता हूँ। 2000 रुपीज़ लगते हैं उसके लिए, इतना आसान नहीं है। $25, $30, $50 लगते हैं उसके लिए, तो आसान काम नहीं रहता हो। तो बोलता नहीं, बार्गेन करता, नहीं इतना डॉलर्स नहीं, कम करो। बोलता ठीक है $25 में कर देते काम, तुम्हारा 1000 में। वो बेचारा खुशी से 1000 देता है, इन्हें खूब घुमाता उसको पूरा औरंगाबाद, बाहर भी लेकर चल जाता औरंगाबाद से इधर, क्योंकि 1000 का बिल करना है ना, और लाके फिर भी छोड़ता और उधर के बोलता कितना दूर था बीबी का मकबरा, कितने मुश्किलों से और मशक्क़त से मैं यहाँ पहुंचा। अब वो घूम के वो निकलता है कि भाई यहाँ से अब मुझे जो फला जगह जाना है, कितनी तकलीफ हो रही है ना। अब उससे गलती ये हो रही है पूरे सफर में कि वो मुझसे कि वो गाइड बुक को मैंने उठा के रख दिया बांध के पीछे, तरह निकालने की जरूरत है। सब घुमा रहे थे ना, अब गाइड बुक निकाल लिया। अब जब गाइड बुक निकाल के मैं स्टेशन में खड़ा हो गया ना, तो बच्चे जो वो है, अरे ये मत पढ़ो गाइड बुक, रख दो अंदर रख दो, इसलिए कि फिर मजा कैसे लेंगे मेरी। दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, जिनका मामला है कि टूरिस्ट को लूटना, वो क्या कर रहे हैं, अरे गाइड बुक नहीं पढ़ना, ये गाइड बुक औरंगाबाद के लिए पूरी गलत है, यहाँ नहीं चलती है, बाकी पूरे शहर सही है, बम्बई बहुत सही है, औरंगाबाद को पूरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, 50 ईयर्स बैक इन्फॉर्मेशन नहीं चलती अब ये। आज कुरान के साथ यही हो रहा। मैं कुरान खोलने जा रहा हूं तो किसका मफाद अड़ रहा तो बोल रहा इसको नहीं पढ़ना, भटक जाते समझे। तो कोई कुरान खोल रहा तो बोलता नहीं कुरान को हाथ नहीं लगाना, इसको पढ़े तो क्या होता, जिन भूत सवार हो जाते, ये हो जाता, वो हो जाता, निकल जाते, सरक जाते, वलंबे से आउट हो जाते, और ऐसा हो जाता और वैसा हो जाता, सब हो रहा हो। गाइड बुक, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं एक मुसाफिर हूँ, दुनिया एक सफर है, मेरे लिए गाइड बुक मेरे रब ने दिया कि दुनिया में जाओ, बहुत फितने की जगह है, फसाद की जगह है, इसमें क्या करो, गाइड बुक ले जाओ, गाइड बुक को रेफर करना, कोई भी मसला है गाइड बुक तुमको गाइडेंस करेंगी। और इस गाइड बुक की तशरीह के लिए, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमने एक नबी भेजा आखिरी, उसकी सीरत और उसकी सुन्नत और उसकी हदीस आपको बता देंगी कि इस गाइड बुक के अंदर जो गाइडलाइंस है उसको कैसे एक्सप्लेन, उसको कैसे समझा जाए। अब ये दो चीज़ों को तो हमने बंद करके रख दिया और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वाकई में जो आपने सवाल किया, शदीद हम गुनाहगार होंगे, और जो सबसे पहला फर्द जुर्म एक मरने वाले पर आयद होगा वो फर्द जुर्म होगा कुरान क्यों नहीं पढ़ा। फर्स्ट जो उसके ऊपर जो चीज़ सज़ा लागू होंगी वही आपने फरमाते हैं। खबर में 3 सवाल होंगे, 3 सवाल के होने के बाद जिसने जवाब दिया उससे फरिश्ता 4था सवाल भी करेगा, लेकिन वो 3 कंपलसरी सवालों में से नहीं है। 4th क्वेश्चन होगा, फरिश्ता बोलेगा तुमको पता कैसे चला ये तीनों के आंसर्स? तो वो कहेगा करा तो किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ा था। ठीक है। दूसरे से जिसने जवाब नहीं दिया उससे फरिश्ते बोले देखो जवाब क्यों नहीं मिला, ना तूने पढ़ा ना तूने तस्दीक की। एक रिवायत में गज और दूसरी रिवायत में एक अल्फाज है 2 हथौड़े लेकर, अंधा और बहरा फरिश्ता होगा, ना सुनता ना देखता, वो दोनों हथौड़ों को लेकर जोर से मारेंगे तो सर पीस देगा। तो सबसे पहला फर्ज जुर्म कुरान छोड़ने का ही आयद होने वाला मरने के बाद। लिहाजा कुरान को अगर हम छोड़ेंगे और तर्क करेंगे तो बहुत सख्त गुनाह दुनिया में हम भुगतेंगे सज़ा, मरने के बाद क़ब्र में भुगतेंगे, उठने के बाद और हश्र में और क़यामत के दिन होगा। लिहाजा इस किताब को उठा ले, ये गाइड बुक्स है, रहनुमाई करती है, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा सिखाती है। जिसने इसको थामा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको दुनिया में कामयाबी दी, उनको आखिरत में कामयाबी दी, और ऐसा उनको इज़्ज़त और मुक़ाम बख्शा कि दुनिया सिर्फ उनको देखती है और हसरत करती है कि ऐसे भी लोग दुनिया में गुजरें, चूँकि अल्लाह की किताब ने उनको दुनिया में भी आगे बढ़ाया और आखिरत के एतबार से भी आगे बढ़ाया। छोटा सा एक वाक़या रख के अपनी बात आपका सवाल ख़त्म कर रहा हूँ। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु, कुरान हामिलीन कुरान, कुरान को थामने वालों का अल्लाह के पास मकाम। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु जो है 80 साल उम्र थी, कुस्तुनतुनिया से मुसलमानों की जंग हुई, कहा मैं भी चलूँगा। लोगों ने कहा अबू अय्यूब 80 साल के हो चुके हो, बहुत बूढ़े हो चुके हो, जिस्म साथ नहीं देता है तुम्हारा। कहा नहीं फिर भी चलूँगा। 80 साल की उम्र में आप गए, शदीद बीमार भी थे फिर भी गए। कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल जिसको इस्तांबुल कहते हैं आज, जो तुर्की का दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, उसके पास मुसलमानों की जंग हुई, लेकिन वो किले का मुहासरा हुआ, घिराव हुआ, जंग बहुत दिनों तक नहीं हुई। और उसी दौरान अपने खेमे के अंदर अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु इंतकाल कर गए, शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो साथियों ने दफनाया, तदफीन की और वहीं दफना दिया, जो खेमा था वहीं तदफीन कर दिया, चूँकि अब लेकर कहाँ जाएंगे। तदफीन करके चले गए तो कुस्तुनतुनिया के गवर्नर ने फिर ख़त लिखा, मुसलमानों के गवर्नर को जो है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का ज़माना था, और ख़त लिख कर कहा कि अब तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे साथी की खबर को हम खोदेंगे, उसकी लाश को बाहर निकालेंगे और उसकी हड्डियों से खिलवाड़ करके उसको जलील करेंगे। ये ख़त लिखा। मुसलमानों के अमीर ने जवाब दिया, कहा इसको जवाब दो वापस। जवाब में लिखा और कहा कि कसम है अल्लाह की,
اگر تم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کو دھکا بھی لگایا تو جتنے گرجا مسلمان حکومت و سلطنت نے اور جتنے عیسائی ہے ساری خبروں کو میں کھود دوں گا اور سارے گرجا ڈھا دوں گا، اگر تم نے ہاتھ بھی لگایا اس کو۔ تو وہاں سے جواب بھیجتا گورنر، یہ اس کے الفاظ ہے، میرے نہیں، شیر کے الفاظ ہے، لیکن اس کے الفاظ ہے، خصم ہے کنواری مریم کی، چونکہ وہ عیسائی تھے، خصم ہے کنواری مریم کی، میں تو تمہاری دینی حمیت کو جانچ رہا تھا، ہم کیوں تمہارے صحابی رسول کی خبر کے ساتھ جسم کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اور وہ خبر آج بھی اسی جگہ موجود ہے۔ میں اس واقعے کو اس لیے رکھ رہا تھا کہ وہ جو قرآن کے حامل تھے ان کو جیتے جی دھکا لگانا تو دور، مرنے کے بعد ان کے جسم اور ہڈیوں سے کھیلنے کی بھی ہمت نہیں تھی کسی کی۔ اور آج ہم اللہ کے بندے، اس کے چہیتے لوگ، اس کی چہیتی قوم، کوئی عزت ہے تمہاری اور کوئی مقام ہے ہمارا؟ جانور کو مار دے تو 10 سال کیس چلتے ہیں، اور ہزاروں اور لاکھوں کو مار دے اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ مقام واپس تبھی مل سکتا ہے جب اس کتاب کو ویسے ہی پھر لے لیا جائے، تھام لیا جائے جیسے اس کی پہلی نسل نے کیا تھا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا پیارا قول ہے، ان سے سوال ہوا کہ اس امت کے آخری انسان کی اصلاح، یا لوگ بگڑ جائے تو کیا کرے؟ تو کہا اس امت کے آخری فرد کی اصلاح بھی وہی طریقے سے ہوں گی جس طریقے سے اس نبی نے امت کی پہلے شخص کی اصلاح کی تھی۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ بولتے ہیں نا یہ طریقہ اب نہیں چلیں گا صحابہ کی اصلاح کا، ڈائریکٹ قرآن سے۔ صحابہ کے دور میں کیسی اصلاح کی؟ نبی نے قرآن اترا اور اس سے تعلیم حاصل کی، علم حاصل کی اور عمل کیا، وہی طریقہ قیامت تک لاگو رہے گا۔ پہلے لوگوں کی اصلاح جیسی ہوئی تھی، آخری انسان کی بھی اصلاح کا طریقہ یہی ہوگا۔ تو بہرحال قرآن کو چھوڑنا بہت سنگین جرم اور گناہ کا باعث ہے۔ السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولے کہ جب اگر جنگل میں بیابان میں سفر کر رہے ہیں تو اکیلے ہوں تو آپ جماعت بنا لیں، خود کے لیے اذان دے کے تکبیر دے کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اپنے ساتھ میں گھر کی لیڈیز ہیں اور آپ کی والدہ ہیں، بہن ہے، زوجہ ہے، تو کیا آپ ان کی امامت کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کے کیا آداب ہیں؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ سفر میں نے کہا کہ اکیلا ہو تو آدمی وضو کرے، اذان دیں، اقامت دیں، نماز پڑھے۔ تو اگر سمجھ لیجئے وہ ہے اور ساتھ میں محرمات ہیں، محرم عورتیں ہیں، ایک مرد ہے اور اس کے ساتھ عورت، تو کیا اب یہ لوگ بھی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ عورتیں نماز پڑھے باہر تھوڑا سا یہ محال ہوگا، چونکہ آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ اس لیے کہ خدشہ ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے، گاڑی آپ کہاں پارک کریں گے، بہت ساری چیزیں، چونکہ حدیث تو بیابان میں جیسا کھیتی باڑی کے لیے صحابہ چلے جاتے تھے۔ تو پہلے تو سیکیورٹی اور سیفٹی سب سے امپورٹنٹ کنسرن ہوتا ہے جب عورت کو آپ گھر سے باہر لے کے نکلے تو اگر وہ ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی غیر دیکھنے کا چانس نہیں ہے، کوئی آئیں گا نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے کہ اس طرح سے ہو، تو اگر آپ امامت کرنا چاہیں تو ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں، سفر یا غیر سفر میں۔ تو اس کے آداب یہ ہوں گے کہ جو ہے اگر وہ سفر کا ہے، گھر کے لیے نہیں، چونکہ شہروں میں اذان ہوتی ہے، لیکن سفر میں ہے تو اذان دی جا سکتی ہے۔ دوسرا اس کے بعد جو اقامت آپ ہی دیں گے، اور اس کے بعد وہ پیچھے کھڑے ہوں گے اور آپ نماز پڑھائیں گے آگے، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیز شہر میں بھی کبھی ہو سکتی ہے، لیکن شہر میں اذان کی ضرورت نہیں، چونکہ اذانیں ہوتی ہے آلریڈی، ٹھیک ہے۔ آپ کو اقامت دینا ہے، آپ نماز پڑھائیں گے اور پیچھے عورتیں آپ کے نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن یہ معمول نہ ہو کہ کوئی جماعت چھوڑ دے، چونکہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جماعت چھوڑ دیتے اور گھر میں عورتوں کو نماز پڑھاتے اپنی، ایسے میں نے لوگ دیکھا ہے۔ نہیں بولے وہ گھر کی عورتیں کب نماز پڑھیں گی تو وہ کرتے، بھیا ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کا سوال چونکہ اگر آپ سفر میں ہیں تو، یا پھر ایسی جگہ جہاں جماعت آپ کو نہیں مل سکتی، تو یہ بہرحال انشاءاللہ عزیز کیا جا سکتا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ اگر آدمی اکیلا ہو تو اقامت کر کے نماز پڑھیں، تو کیا عورتیں بھی اقامت کر کے نماز ادا کریں کیونکہ وہ اس کے لیے ہی نماز پڑھتی ہے؟ دیکھیے عورت کے لیے اقامت وغیرہ نہیں ہے، چونکہ عورت کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن وہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے، لیکن واجب اور فرض نہیں ہے۔ چونکہ اس پہ جماعت سے نہیں ہے تو لہٰذا وہ انڈیویجول پڑھ رہی ہے، وہ اپنی نماز جو ہے سیدھے وہ باندھ لے۔ چونکہ اقامت یہ ہے، اعلان ہے کہ اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے، آئیے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، آئیے۔ اذان یہ ہے کہ آؤ نماز کے لیے، ادھر بلایا جا رہا ہے، تو چونکہ اس کو کسی کو بلانا نہیں ہے، وہ سب جماعت سے نہیں پڑھنا ہے اور اس کے لیے واجب نہیں ہے، وہ اپنی نماز کو اقامت نہیں بلکہ اکیلے ایسے ہی پڑھ لیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید جنید ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جس گھر میں کتے اور تصویر پائی جاتی ہے اس گھر میں فرشتے کیوں نہیں آتے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جس گھر میں کتے اور تصویر ہوتی ہے اس گھر میں کیوں فرشتے نہیں آتے؟ تو دیکھیے تصویر بنانا یہ درست نہیں ہے، یہ بنانا حرام ہے، صورت بنانا حرام ہے، اس لیے کہ صورت صرف اللہ بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جانداروں کی صورت بنانا شریعت اسلامیہ میں حرام ہے،
چونکہ مصور تصویر بنانے والا صورت بناتا ہے اور یہ حرام ہے، فرشتے اس بنیاد پہ چونکہ ایک حرام چیز کو لٹکایا گیا ہے وہ نہیں آتے. ٹھیک ہے، ایک چیز. دوسرا، کتے کی وجہ سے کیوں نہیں آتے؟ تو کتا نجس العین ہے. کتا جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اس میں نو ڈاؤٹ. میں اس لیے بات واضح کر رہا ہوں، نہیں تو آپ کتوں کو مارنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، وہ نجس ہے، وہ نجس ہے، گندا ہے، لیکن اس کا بیچنا کھانا وہ سب ہے، لیکن مخلوق تو اللہ کی ہے. وہ بھی بیچارہ کتا ہی ہے نا، مخلوق ہے، لیکن اس کا بیچنا، تجارت کرنا، کھانا، اس کی کھال استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں ہم کو حرام ہے. تو جو چیز حرام ہے شریعت نہیں چاہتی کہ وہ رہے، کتا گھر میں رہے. اور بہت ساری برائیوں اور بیماریوں کا بھی وہ سبب بنتا ہے. سائنٹیفکلی آپ اسٹڈیز کرنا چاہتے ہو کریں. تو چونکہ وہ نجس العین ہے، اس وجہ سے فرشتے اس سے گھن کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ جو ہے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں. لیکن شرعی ضرورتوں کے تحت حفاظت کے لیے، انتظامیہ کے لیے، کچھ چیزوں کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن ان کتوں کو گھر میں نہیں رکھا جائے، گھر سے باہر. جیسا کہ بھیڑوں کی تعداد زیادہ ہو تو ریوڑ سنبھالنے کے لیے ہوتے ہیں. کھیتی کے اندر بھیڑیا آ کر بھیڑوں کو نہ کھائے بول کر کتے پالے جاتے ہیں. اسی طرح بیابان یا جنگل میں آپ اکیلے رہتے ہیں تو اپنی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے کتا، چونکہ انسان رات بھر نہیں جاگ سکتا اور کتے کی ایسی حفاظت نہیں کر سکتا، تو شرعی ضرورت الگ بات ہے. لیکن شوق سے اور یوں ہی پالنا اور گھر میں آنے دینا، اگر ویسا بھی پالے تو گھر کے باہر رہیں گا وہ، تو بہرحال شوق سے پالنا اور رکھنا میرا درست نہیں. اس سے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں. کسی نے کہا، آپ نے کہا کہ تصویروں کی وجہ سے گھر میں فرشتے نہیں آتے، تو پروڈکٹ اور دیگر چیزوں پر تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اور بچوں کے کھلونے بھی ہوتے ہیں، اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلی چیز تو دیکھیے، اگر پروڈکٹس ہے جس پر تصویریں مرد اور عورتوں کی یا بچوں کی یا جاندار کی یا حیوانات مطلب جانور یا چرند پرند، تو ان تصویروں کو مسح کر دے، مٹا دے، پین سے ہائی لائٹ کر دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے ایک پردہ بنا دیا تھا اور وہ پردے پر تصویر تھی، ایک لمبے لمبے آدمی بنے تھے. جبرائیل علیہ السلام 3 دن گھر میں داخل نہیں ہوئی. پوچھا گیا کیوں؟ تو بتایا وہ تصویر تھی پردوں پر. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اب میں کیا کروں، پردہ اور لانے کے لیے استطاعت نہیں ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر وہ جو پردے پہ چہرے ہیں نا مردوں کے، وہ چہروں کو مٹا دو جس سے وہ لمبے جھاڑ جیسے لگے. تو اسی لیے میں کہہ رہا مسح کر دے، مٹا دے، چھیل دے، نکال دے، ہٹا دے، پرماننٹ مارکر سے اس کو ختم کر دے یا کچھ چٹکا دے. ٹھیک ہے، تاکہ تصویر چھپ جائے. پروڈکٹس ہو رہا بچوں کی کھلونے، تو اگر صرف کھلونا ہے، گڈا گڑیا، تو وہ جائز ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مائی عائشہ آئی تھی جب چھوٹی تھی، تو ایک گڑیا ساتھ لائی تھی. آپ نے اس کو منع نہیں کیا، ان کو منع نہیں کیا اس سے کھیلنے سے. تو پتہ چلا گڑیا کی حد تک، ڈال کی حد تک اس کی اجازت ہے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالرحیم ہے. میرا سوال کہ آپ نے بولے کہ جھوٹ بولے تو فرشتے بھاگ جاتے، سگریٹ بیڑی پیے تو اس کا کیا؟ حالانکہ بھائی پیتے نہیں، پھر بھی سوال ہے ان کا. بھائی کا سوال ہے کہ میں نے کہا کہ جو ہے فرشتے جو ہے کوئی جھوٹ بولے تو اس کے منہ سے بو آتی ہے، اس سے بھاگ جاتے ہیں. تو سگریٹ بیڑی کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، جس چیز سے ابن آدم کو گھن آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جو شخص پیاز اور لہسن کھائے وہ مسجد میں داخل نہ ہو. اس لیے کہ جس چیز سے ابن آدم کو گھن آتی ہے، صاحب میں پیاز کھا کے آپ سے بات کروں گا تو آپ بھی کہیں گے کہ بہت اسمیل آ رہی ہے، یا پھر لہسن کھا کر، حالانکہ حلال ہے لیکن کچے نہیں کھانا چاہیے نماز سے پہلے، پکا ہوا الگ بات ہے، تو گھن آئیں گی، بدبو آئیں گی. تو آپ نے فرمایا جس چیز سے ابن آدم کو گھن آتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بات ہمارے لیے کافی ہے کہ سگریٹ اور تمباکو اس سے بہت گھن آتی ہے، یاد رکھیے. اب وہ چونکہ گھن نہیں آنا بول کے، بدبو نہیں آنا بول کر کیا کرتے ہیں، ایسی خوشبوئیں مارتے ہیں کہ خوشبو سے لوگ پہچان لیتے کون آیا بول کر. اس کی خوشبو بولے تو یہ اس نے یہ کھاتا، اس کی خوشبو سے آپ پہچان لیتے اس نے وہ کرتا، لیکن وہ خوشبو بھی اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ بھی گھن لاتی ہے. تو لہٰذا میں کہوں گا شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے، وہ حرام ہے، یاد رکھیے. اس کی تفصیلات دیکھنا ہے تو کیا سگریٹ بیڑی تمباکو پینا حلال ہے یا حرام، میرا بہت تفصیلی کئی بیانات ہے، اس لیے میں اب ریپیٹ نہیں کروں گا ان تمام چیزوں کو، لیکن اتنا کہوں گا اس سے گھن آتی ہے اور اس گھن سے انسانوں کو گھن آتی ہے، لہٰذا فرشتوں کو بھی آتی ہے. فرشتے ایسے شخص سے بھی دور بھاگ جاتے ہیں جس سے گھن، منہ سے بدبو یا جسم سے بدبو آتی ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ جنت میں فرشتوں کا کیا مقام، جنت میں فرشتوں کو کیا مقام ملے گا؟ تو دیکھیے، فرشتہ جو ہے اس کو عربی میں ملک کہتے ہیں، اور ملک کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں یہ مالک سے لفظ آتا ہے. جیسے مالک اونر ہوتا ہے کسی چیز کا ذمہ دار، تو چونکہ فرشتے بھی ذمہ دار ہوں گے
تو جنت میں ان کی مختلف ذمہ داریاں ہوں گی، جیسے جنت سنبھالنے والے، جنت سجانے والے، جہنم دہکانے والے، جہنم میں لوگ پھینکنے والے، جہنم میں اذیتیں دینے والے، عذاب دینے والے، جنت میں خدمت کرنے والے. تو مختلف فرشتوں کے مختلف مقامات اور کام ہوں گے جو وہ جنت یا جہنم کے اندر کریں گے. یہی کچھ باتیں ہم کو احادیث سے بہرحال ملتی ہے. تو ان کا مقام یہ کہ ان کی جو ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں کو وہ ادا کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الماجد ہے. شادی کا اختلاف، دو سگے بہن بھائی جب ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو بہن بھائی میں بات ہو جاتی ہے کہ 1 سال بعد شادی کر لیں گے، اور اس کے 1 سال میں پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کی شادی کوئی بڑے گھرانے میں ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ دونوں سگے بہن بھائی بغض، عداوت اور لڑائی شروع. تو اس کا کیا حل ہے؟ مطلب اس نے رشتہ طے کیا، جی جی، لیکن شادی کسی اور سے نہیں طے نہیں کیا، صرف بات چیت ہوتی ہے ایک معاشرے میں جی، تو اختلاف یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے بھائی، بہرحال میں مختصر اس کا جواب دوں گا کہ کسی نے بات چیت کی کہ بھائی ہم اپنی مطلب بہن بھائی نے کہ اپنی بچے کی اور بچی کی ایک دوسرے سے شادی کریں گے، لیکن بعد میں یہ ہوا کہ وہ لڑکی کی شادی کسی اور سے کر دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں اب چلیے جو بھی ہو معاملہ، بھانجی کا ہی معاملہ ہے اور اپنا ہی بچہ ہے، یا اس کے لیے بھتیجے کا ہی معاملہ ہے، اپنا ہی بچہ ہے، بغض اور عداوت پالنا درست نہیں ہوگا. ہاں، حالانکہ وہ جو عمل کیا بہت غلط کیا انہوں نے، وہ وعدہ خلافی میں آئیں گا، جھوٹ میں آئیں گا، اور خاص طور سے نکاح کے معاملے میں بہت احتیاط کا حکم دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کو اگر پتہ ہے کہ اس کے رشتہ کسی کا آیا ہوا ہے تو دوسرے کا رشتہ بھیجنا حرام ہے. تو بہرحال بہت ساری خطائیں، گناہیں اس نے کر لی، لیکن اب شادی ہو گئی. میں کہوں گا رنجشوں کو مٹا دیں، رشتوں کو جاری رکھیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ اور بہتر اس لڑکے کے لیے رکھا ہوگا، انہوں نے دے دیا بہتر سمجھ کے، لیکن یقیناً وعدہ خلافی، جھوٹ اور بہت سارے حرام کام اور غلط کام اس میں ہوئے، وہ اس کی سزا اللہ دیں گا. لیکن میں یہ کہوں گا رشتہ مت توڑیے، صلہ رحمی کیجیے، تعلقات جوڑے رکھیے، چونکہ اپنے ہی تو ہے. اب چاہے جو بھی معاملہ ہو، اور یہ سوچیے کہ ہو سکتا اللہ نے خیر رکھا ہوگا اس میں، اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی. ٹھیک ہے، تو مل جانا یہ سب سے اچھی سے، چونکہ جو ہونا تھا ہو گیا، لڑ کر کوئی فائدہ نہیں. جزاک اللہ خیر. ایک سوال عنوان سے متعلق تھا، کیا لائیو ٹی وی پر دیکھنے والوں کو بھی مغفرت ہوں گی؟ جو میں نے کہا کہ وہ مجلس میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت کرتا ہے. تو سوال یہ کہ اب کچھ لوگ لائیو اس کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پر، تو کیا وہ اس مجلس میں داخل ہے؟ واللہ عالم بالصواب، میں نہیں جانتا ہوں کیا وہ داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن جس کی جیسی نیت ہوں گی اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق جو ہے اس کو وہ کریں گا. چونکہ حدیث میں الفاظ تو واضح ہے کہ وہ تکبیر کہہ رہے تھے، تحلیل کر رہے تھے، تمحید کر رہے تھے، تمجید کر رہے تھے، بڑائی بیان کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، مغفرت کی طلب کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے نجات مانگ رہے تھے. تو بہرحال دیکھنے والا تو یہ سب نہیں کر رہا نا، وہ خالی اس کا پارٹ ہے. دیکھنے کا یا علم سیکھنے کا اجر تو ملیں گا، لیکن باقی کیا وہ اس میں شامل ہوں گا؟ واللہ عالم. نیت کے اعتبار سے ہو سکتا اللہ کسی کو کر بھی دے، کسی کو نہ بھی کرے. میں اس کے بارے میں وضاحت نہیں کر سکتا ہوں. جی سر، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ٹیلی ویژن پہ ہم انفارمیشنل چینل دیکھتے ہیں جس سے ہماری نالج بڑھتی ہے اور وہ بینیفٹ پہنچاتے ہیں ہمیں. تو جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کا لیکچر جس سے ہم بینیفٹ لیتے ہیں، تو آپ کا لیکچر جو ہے تو ہمارے گھروں میں دکھتا ہے، تو اس سے فرشتے آتے ہیں کہ نہیں؟ اس پہ ذرا کلیئر کیجیے. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جب تصویر کی بات ہے فرشتے نہیں آتے ہم کہہ رہے ہیں، تو اب اس معاملے کا کیا کہ جو ریکارڈنگس ہے یہ بھی تو تصویر ہے. فرق اتنا ہے کہ تصویر کھینچی جاتی ہے، ریکارڈنگ جو ہوتی ہے تو 25 فریمز پر سیکنڈ وہ کھینچتا جاتا ہے، وہ بھی تصویروں کی قسم ہے. اور اسٹل فوٹوز جمع ہو کے وہ موشن پکچر بن جاتا ہے. تو کیا ٹی وی پر جو چیز آ رہی ہے لائیو یا کچھ دیکھ رہے ہیں تو کیا یہ درست ہوں گا، چاہے دینی تقریر ہے وہ؟ تو دیکھیے اس معاملے میں علماء نے اتنا جواز دیا ہے کہ خبروں کے پہنچانے کے لیے تصویر کا استعمال یا ویڈیو کا استعمال، انفارمیشن کے فائدے نفع بخش علم کے پہنچانے کے لیے اس کا استعمال درست ہے. اسی طرح دینی علم کے فروغ یا دعوت اور تبلیغ کے لیے اس کے استعمال کا جواز دیا گیا ہے. تو جہاں تک معاملہ انفارمیشن کا ہے جواز ہے کہ دیکھ سکتے ہیں. جہاں تک معاملہ دینی علم سیکھنے کا ہے کسی سے بھی دینی شخصیت سے، عالم سے یا کسی جو داعی سے، تو اس کا بھی جواز ہے، آپ کر سکتے ہیں. جو تصویر حدیث میں خاص ہے وہ لٹکانے کے معنی میں، جو اسٹل فوٹو لٹکا دیتے ہیں ہے نا، جس سے وقت گزرتے گزرتے عظمتیں جاگتی ہے. تو کبھی دیکھ رہا ہے، تھوڑے دن بعد اگربتی لگا دی اس کے نیچے، تھوڑے دن بعد ابا کو پسند تھا تو وہاں دکھا دو یار ابا، اور آگے جا رہا تھا. وہ ڈیولپ ہوتا ہے. ایک زمانہ آتا ہے بچے پتہ نہیں کیا، پھر ایک ہار لٹک جاتا ہے اور پھر وہ کفر اور شرک کی طرف انسان چلا جاتا ہے. تو اوائڈ کریں. جہاں تک معاملہ ہو گیا ضرورت کے تحت، تو وہ چاہے پھر اسٹل فوٹوز ہو یا موشن پکچر ویڈیو ہو، اس کا جواز بہرحال علماء نے دیا ہے. اور اس جواز کو اسی لمٹ میں استعمال کا درست ہے. ورنہ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں خود تو ریکارڈنگ کرتے اور بولتے ہیں ہماری شادی کی نہیں کرنا.
تو یہ دینی ریکارڈنگ ہے، میں نے اپنی شادی ولیمے کی نہیں کی بھائی، دینی ہے نا. تو آپ بھی ایک درس لیجئے، ریکارڈ کیجئے، کوئی اس میں ایشو نہیں. میں نے جواز تو دیا، اتنا یوز کیجئے آپ. تو بہرحال ورنہ لوگ بولتے ہیں ہاں تم کرے تو سب درست رہتا، ہم کرے تو ہم کو صرف حرام حرام بولتے رہتے تم. تو بہرحال جواز، جب کوئی چیز حرام ہے لیکن مجبوراً استعمال ہوتا ہے تو وہ جواز علماء دیتے ہیں وجوہات اور مجبوری کے تحت، تو اس کو اتنا ہی استعمال کرنا بہرحال درست ہے. تو لہٰذا شرعی اعتبار سے اگر آپ انفارمیشن اور دینی معلومات لے رہے تو اتنا آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. شکریہ. السلام علیکم. فیض بھائی، یہ تراویح کے مسئلے سے بات کرنا ہے آپ سے کہ یہ جو 20 رکعت ہے حضرت عمر کا جو ٹائم سے چالو ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گیا اور اپنے صحابہ بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی تھی. جب حضرت عمر نے یہ چالو کرے 20 رکعت کا، تو انہوں نے مسئلہ اٹھایا کیوں نہیں صحابہ نے کہ حضرت عمر تم کیا کر رہے ہو، 20 رکعت کیوں پڑھا رہے ہو؟ تو دیکھیے بہرحال میرا ایک تفصیلی اس پر ایک بیان ہے، وطر اور تہجد کا طریقہ اور اس کی اہمیت. میں نے اس میں بہت تفصیل میں علمی گفتگو کی ہے، لیکن اب مختصر آپ نے جو سوال کیا صرف حضرت عمر کے تعلق سے جواب دیتا ہوں. ہاں ایک منٹ فیض بھائی، یہ حرم شریف میں تو ماشاءاللہ 20 رکعت ہوتی نا بھائی، میں آپ کا صرف اتنا جواب دے دیتا ہوں، وہ باقی والا نہیں دیتا ہوں. ٹھیک ہے، 8 اور 20 والا. تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو روایتیں آتی ہیں اور جتنی روایتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اگر تفصیلات آپ کو مطالعہ کرنا ہے، قیام اللیل، شیخ ناصر الالبانی رحمہ اللہ کی پوری کتاب ہے قیام اللیل پر، بہت انہوں نے ڈیٹیل میں جو ہے بحث کیا، آپ اس کو پڑھ لیجئے. مختصر بیان کر دیتا ہوں. حدیث کے اصول کے مطابق جتنی روایتوں کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ حضرت عمر نے 20 پڑھائی، وہ روایتیں ساری کی ساری فن حدیث کے تحت، میرے تحت بھی نہیں اور شیخ ناصر الالبانی کے تحت بھی نہیں، فن حدیث کے علماء کے اور اس کے جو طریقہ ہوتا ہے اس کے تحت ساری ضعیف ہے. ٹھیک ہے، ساری ضعیف ہے. تو آپ نے پوچھا کیوں حضرت عائشہ نے نہیں روکا، تو وہ روایتیں ضعیف ہے. دوسرا، جو راوی نے یہ روایت کیا کہ عمر نے ہم لوگوں کو 20 پہ جمع کیا، وہ حضرت عمر کے وفات کے 2 سال بعد پیدا ہوا، پیدائش اس کی ہے، اس وجہ سے اس میں ضعف ہے اس روایت میں. سمجھ رہے آپ جو آپ بولنا چاہ رہے. حرم میں کیوں ہوتی وہ ایک بحث ہے، میں نے آپ کو پتا دے دیا. آپ تفصیلی 2.5 گھنٹے کا لیکچر ہے، آرام سے علمی اعتبار سے آپ اس کو دیکھیے، انشاءاللہ عزیز آپ کے مسئلے کا اس میں حل ہو جائے گا. اچھا، فرشتوں کے تعلق سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ فرشتوں کو موت آتی ہے کیا، جیسا انسانوں کو موت آتی ہے؟ دیکھیے فرشتوں کے تعلق سے بھائی کا سوال ہے کیا فرشتوں کو موت آتی ہے؟ تو فرشتوں کو بھی موت آتی ہے، لیکن وہ جن اور انس کے مقابلے میں لمبا جیتے ہیں، اور روز قیامت پہلا سور پھونکے جانے کے بعد فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد اٹھا لیے جائیں گے. لیکن کیا اس کے بیچ میں؟ تو اس کے بیچ میں کا کوئی دلیل نہیں ملتی. تو لہٰذا فرشتے لمبے عرصے تک جیتے ہیں اور اس کے بعد روز قیامت پہلے سور کے بعد وہ جو ہے فوت ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اوکے، شکریہ. آپ نے اپنے اس سلسلے وار گفتگو میں بتایا کہ حسن رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر آپ نے بتایا کہ ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے. تو ہم نے یہ بھی، علماء نے ہم کو یہ بتایا کہ بھائی جنت میں جو ہے تو بڑھاپا نہیں آئے گا، وہاں پہ سب نوجوان ہی رہیں گے. اور آپ نے کہا کہ بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ بڑھاپوں کے سردار رہیں گے. تو یہ مجھے بتائیے. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بھی سردار ہوں گے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے تعلق سے بھی آتا ہے. تو اس کا کیا معاملہ؟ جنت میں سب جوان ہوں گے؟ جی ہاں. بہرحال میں بتانا بھول گیا رفتار میں اپنی روانی میں. جو شخص دنیا میں بڑھاپے میں انتقال کر گیا وہاں جوان ہو جائے گا، لیکن لیڈرشپ میں ہوں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. اور جو شخص جوانی میں انتقال کر جائے گا وہ ہوں گا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیڈرشپ کے اندر. سمجھ گیا بات؟ دنیا میں جو بوڑھا انتقال کر گیا اور دنیا میں جو جوان، تو وہ جانے کے بعد تو دونوں جوان ہو جائیں گے، لیکن جو بوڑھا ہو کے انتقال کر گیا تھا ابو بکر کی ٹیم میں ہوں گا، اور جو جوان ہو کر گیا تھا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ٹیم یا لیڈرشپ کے اندر ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. یہ لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر 21، 23، 27، 29، 25، 29 میں نازل ہوتی. تو وہ سعودی کے حساب سے اپن ایک دن پیچھے چڑھ رہے، 20، 22، 24، 26. تو یہ ایک ہی ٹائم میں ہوتی ہے کہ الگ الگ؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ چونکہ تاریخ الگ ہوتی ہے، سعودی عرب میں ایک دن پہلے چاند چل رہا، ہم لوگ ایک دن بعد چل رہے ہیں. تو اب جیسا ہماری آج طاق ہے تو ان کی آج جفت تھی، یا کل ان کی طاق تھی تو ہماری جفت تھی.
تو کیا یہ ایک ہے الگ الگ؟ تو یاد رکھیے یہ الگ الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ہر بار جو ہے شب قدر الگ الگ تاریخوں میں، جیسا ہمارے بعد بھی کچھ لوگ ہیں انڈونیشیا ملیشیا ہمارے بعد ہے وہ، ٹھیک ہے، ایک دن بعد اور چلتے ہیں، مطلب سعودی سے اور 2 دن پیچھے ہوتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ہمارے 21 کے اعتبار سے ہم کو اجر دے، سعودی عرب کے 21 کے اعتبار سے ان کو اجر دے، اس سے پہلے انگلینڈ کے 21 کے اعتبار سے ان کو اجر دے، ادھر ملیشین کو جو ہے ان کی 21 کے بعد اس کے اعتبار سے اس کا اجر دے. تو اللہ اس پر قادر ہے. اور حدیث میں تو ہے کہ 21 23 25 27 29، تو ہاں علاقے کے اعتبار سے ان کی 21 23 25 27 29 کے اعتبار سے انشاءاللہ ان کو اس کا اجر ملے گا. شکریہ جی. السلام علیکم. جب ہم جنازے کو کاندھا دیتے ہیں، کوئی جنازہ ہلکا ہوتا ہے اور کوئی جنازہ بہت ہی وزندار. ہلکا جنازہ ہونا، جو بھی جنازہ ہلکا ہو کیا اسے فرشتے کاندھا دیتے ہیں؟ ہلکا جنازہ ہونا کیا جنتی ہونے کی علامت ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ کسی کا جنازہ اگر ہلکا ہو تو کیا فرشتے اسے کاندھا دیتے ہیں اور وہ جنتی ہونے کی علامت ہے اور وزنی ہو تو؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے ذہن میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے میرے علم کے اندر کہ ہلکا ہو تو جنتی اور بھاری ہو تو وہ جو ہے جہنم میں رہیں گا. لیکن بہت سی بار میں نے لوگوں کو برابر کہتے سنا بہت وزنی دکھ رہے تھے وہ. تو میرے بھائی اگر ایک انسان اللہ نے اس کو ڈیل ڈال دے دی ہو اور ماشاءاللہ اس کا وزن دنیا کے اندر 100 کلو رہا اور انتقال کر گیا ہو تو ظاہر سی بات ہے جب 4 لوگ اٹھائیں گے تو ویٹ تو لگے گا. اور یہ 100 کلو کا ماس اصل کیا ہوتا ہے؟ ویٹ ایک الگ چیز اور ماس ایک الگ چیز ہوتی ہے. ویٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہوتی ہے صاحب ٹین ہے 4 کلو کتنا پھیلا ہوا ہے نا، اس کا ماس کم ہوتا ہے، ویٹس کتنا بھی ہو ماس، لیکن کوئی چیز چھوٹی اس میں سے، اور ٹین کا وزن کو ایک بال میں بنا دیا آپ نے تو اس کو آپ اٹھائیں گے تو بولیں گے بہت زیادہ وزنی دکھ رہا ہے، جو اس کا ماس زیادہ مطلب پر ایریا کے حساب سے اس میں چیز زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہے. سمجھ رہا؟ تو انسان بھی ویسی ہوتا ہے جیسا کہ آپ بچے گود میں اٹھائیے آسانی سے اٹھ جائیں گا، ٹھیک ہے. وہی بچہ اگر بے ہوش ہو جائے اٹھائیے وزنی ہو جائیں گا، آپ بولیں گے یار بہت وزنی دکھ رہا. سمجھ رہے آپ چیز کو؟ تو کوئی انسان زندہ ہے آپ اس کو گود میں ایسا اٹھا لیجیے اٹھ جائیں گا وہ، لیکن انتقال کر گیا یا وہ بے ہوش آپ اٹھائیں گے تو آپ بولیں گے وزن زیادہ دکھ رہا اس کا، چونکہ اس نے پورا ویٹ چھوڑ دیا اس کا نیچے گریوٹی کے اگینسٹ. تو ظاہر سی بات ہے کوئی انسان ڈیل ڈال والا ہوگا تو وہ جنازہ نیچرلی وزنی ہوگا، پلس جنازہ بھی اچھی کوالٹی کا اگر کوئی الومینیم کا موٹا لے تو اس کا وزن نہ لگتا. جنازے جو ایک صاحب بتائیں لگے کہ ہمارے مسجد ہم نے سب سے ویٹ والا جنازہ لا، میں نے کہا سب سے بڑی غلطی کی. ایک تو چبھیں گا الومینیم کا اور ویٹ زیادہ ہوگا، ہر کوئی بولے گا میت بہت وزنی دکھ رہی. جنازہ ہلکا لائیے، ہاں مضبوط لائیے، لیکن ویٹ ہلکا ہونا چاہیے تھا کاندھے والوں کو. تو ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے کہ ہلکا اور بھاری ہونے سے فرشتے دیتے یا جنت یا جہنم میں. انسان کے وزن کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے جنازے کے وزن بھی مختلف ہوں گے. اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.